میرا سوال سود کے متعلق ہے کہ قرآن حکیم میں بھی بہت پڑھا ہے اور حدیثوں میں بھی سنا ہے، اس کی جو سزا ہے اس کے متعلق بھی بہت کچھ پڑھا ہے، لیکن آپ صرف سادہ سے لفظوں میں، چند لفظوں میں آپ صرف یہ بتا دیں کہ سود ہے کیا چیز ہے سود؟ اگرچہ اس کی کہتے ہیں کہ 70 قسمیں ہیں، لیکن تھوڑی سی اس کی ڈیفینیشن کر دیں کہ جس سے ہر آدمی یہ سمجھ لے کہ یہ سود ہے۔ بہت اچھا سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی سخت وعید سود کے بارے میں بیان فرمائی، شاید ہی کسی جرم کے بارے میں بیان فرمائی کہ اللہ رسول سے جنگ کا، اور وہ جرم جن کے بارے میں کہا کہ کلمہ گو بھی یہ کریں گے تو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، ان میں سے ایک قتل ناحق ہے اور ایک یہ بات ہے سود کی بہت بڑا جرم ہے، اور اللہ کے رسول نے لکھنے والے، گواہ لینے دینے سب پر لعنت کی، اور جیسے میرے بھائی نے کہا کہ فرمایا 36 اس میں گناہ ہیں جن میں سے کم از کم یہ ہے کہ وہ اپنی حقیقی ماں سے زنا کرے، توبہ، ایک جرم، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں بیان ہوا، مگر اس کی تعریف جیسے کہ کہا نا لوگوں نے اس کو بھی جھگڑے کی بات بنا دیا کہ سود کیا نہیں، کچھ کہتے ہیں یہ بینکوں کا سود وغیرہ، یہ کاروباری جو ہے یہ سود کوئی نہیں، جو غریبوں سے لوگ لیتے تھے وہ سود ہے، یہ کوئی نہیں، اس میں بالکل جھوٹ بول رہے۔ آپ سادہ سی بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جس سودے سے مقصد صرف تمویل ہے، مال سے مال ہی حاصل کرنا، پیسے سے پیسہ، وہ سب سود ہے، حرام، وہ نہیں اسلام میں جائے۔ جس میں کہ آپ پیسے کے ذریعے کوئی معاشرے کی خدمت انجام دیں، کوئی فیکٹری قائم کریں، کوئی چیز باہر سے منگا کر لوگوں کو سپلائی کرے، کوئی چیز بنا کر لوگوں کو دیں، اس کے عوض کوئی نفع لینا، وہ ربا نہیں، وہ ربا نفع۔ اور جو صرف پیسہ ہی لینا چاہتے ہیں آپ، جیسے بیعینہ کی مثال حضور کے زمانے میں سمجھیں کہ میں صرف پیسے ہی لینا چاہتا ہوں، مگر بہانہ بناتا ہوں کہ یار میں نے یہ چیز آپ کے ہاتھ بیچی، اس نے لے لی، بعد میں کہتا ہوں 800 کی بیچی، پھر میں کہتا ہوں تجھے یار پیسے چاہیے، تو نقد لے لے، 400 چاہیے نا تجھے، میرے ہاتھ 400 میں لے، آپ 800 کی اس کو بیچی، پھر اس سے 400 میں خریدی، 400 اس کو دے دیے، وہ 400 چاہتا تھا، اب 400 اس کے ذمہ قرض بن گیا، بہانہ بنایا، درمیان میں خرید و فروخت ہے، مقصد کیا ہے کہ میں پیسے سے پیسہ کماؤں، 400 کے بجائے 800 لوں، اس کے لیے یہ ڈھونگ کہ میں نے بیچ دیا، پھر تجھ سے خرید لیا، تو یہ رقم سنبھال۔ آپ اس کو آپ بجائے تجارت ہی سمجھیں گے؟ نہیں، تجارت وہ ہوگی جس میں آپ معاشرے کی خدمت سر انجام دیں، پیسے سے پیسہ نہ کمائیں، پیسے سے کوئی چیز تیار کر کے لوگوں کو دیں، اس پر مناسب نفع جو ملتا نا وہ ٹھیک ہے، ورنہ کوئی نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں ایک شخص آیا تو آپ نے کہا بچ کر رہنا، یہاں سود عام ہو گیا، انہوں نے کہا توبہ، مدینہ پہ رسول؟ کہا ہاں، لوگ قرض دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں میرے گھوڑے کو اتنا گھاس جو ہے نا وہ ڈال دینا، اتنا چارہ دے دینا، وہ مفت لیتے ہیں، پیسے قائم رہتے ہیں، صرف اتنا چارہ وغیرہ جو ہے نا ان سے لے لیتے ہیں مقروضوں سے۔ کہا یہ بھی سود۔ اس لیے جو ہے نا پیسے پر کوئی نفع لینا، اس پیسے سے کام نہیں کو کرنا، نہ کوئی قوم کی خدمت کرنا، یہ ربا ہے، اس کی اجازت نہیں بالکل۔ آپ کچھ کریں اس کے، آپ دیکھیں اسلامی نظام معیشت میں اس کی اجازت بھی نہیں کہ میں نے ایک سودا یہاں خریدا، وہیں کھڑے، کچھ نہیں کیا، نہ تلایا نہ دوسری جگہ، مجھے کوئی کہتا آپ نے 10 روپے مان لیا 11 لے لو، نبی علیہ السلام نے فرمایا حرام، تو 1 روپیہ کیوں بڑھ گیا؟ کیا اس نے کیا کہ اس کا حق بن گیا 1 روپیہ لینے؟ یہ مڈل مین جو ہیں انہوں نے ساری معیشت تباہ کر کی، کہ چیز جو ہے نا تیار ہوتی کارخانے میں 10 روپے میں کنزیومر تک وہ جائے گی، درمیان میں گھس گیا، سودا کر لیا میں نے، جتنے میں خرید لیا، کسی نے لیا دیا کچھ نہیں، دوسرے نے کہا میں نے آپ سے یہ خرید لیا۔ یہ لوگ ہیں جنہوں نے بالکل مہنگائی پیدا کی اور لوگوں کو تنگ کیا۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے تلقی جو ہے نا، تلق رکبان کو منع کیا، قافلہ آ رہا، کچھ سرمایہ دار لوگ شہر سے باہر جا کر ملے، ان سے چیز خریدنے، فرمایا حرام، بازار میں آنے دو، وہاں کھلی مارکیٹ میں فیصلہ ہوگا۔ آپ باہر خرید لیتے ہیں، پھر مرضی کا ریٹ لگاتے ہیں، ہر راستہ اللہ کے رسول نے روک دیا کہ خلق خدا تک مہنگائی نہ منتقل کرو، سستا۔ اس لیے آپ یہ یقین کریں، اللہ کے نیک بندوں نے جو بات کی نا 100% یہ کہ جو کاروباری آدمی یہ سوچتا ہے نا کہ یہ چیز مہنگی ہو، بس اس سے اس کا کاروبار حرام ہو چکا۔ اب کوئی ضرورت نہیں کہ وہ سود ہے یا جوا، یہ نیت ہی حرامی کی ایسی گندی ہے
کہ تو رخص چاہتا کہ سستی ہے اور لوگ جو ان کو تو یہ چاہتا کہ مہنگی ہے۔ اس لیے اسلام جو ہے نا جس کی بات ہو رہی تھی کہ پاکستان اس کی تجربہ کا وہ راستہ ہی ہے دوسرا، ہم چل رہے ہیں دوسرے راستے پر اور فقہا سے بہانے ڈھونڈتے ہیں، مفتیوں سے پوچھتے ہیں، وہ بیچارے کوئی نہ کوئی جواب دے دیتے۔ جیسے اب یہ بینک جو اسلامی بنے پھرتے ہیں، سارا جو حال ان کا آپ پڑھیں، جو معیشت کے عالم ہیں دینی، انہوں نے مضمون لکھے ہیں کہ یار یہ مرابع اور دوسرے لیز کہاں حلال ہے، کیوں تم نے ایک حرام پر لیبل لگا دیا؟ اور مفتی تقی عثمانی کو تو مٹی پلید ہو رہی ہے دیوبندی اور ماہی کہ تم نے یار پیسے لے کر بینکوں سے یہ حرام کو حلال کر دیا۔ کیا حلال ہے اس میں؟ دھوکہ دیتے ہیں ہم، یہ لیز پر دے رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں فلاں، مقصد وہی ہے کہ زیادہ پیسے لے لیں، اس کے لیے کوئی طریقہ سوچ لیں۔ تو پیسے کے ذریعے پیسہ جو نا نہیں کما سکتے، پیسہ کسی کام میں انویسٹ کرو، اس سے پھر کوئی نفع ہوگا نا، اللہ دے گا تو وہ برکت ہے، گھاٹا بھی ہوگا تو اس کو بھی برداشت کریں، وہ آپ کی قربانی ہوگی۔ ہاں کیا کریں، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر میں لکھتے ہیں سورہ المزمل میں، اب آپ حضرات بیٹھے ہیں دیکھیں نا، یہ دنیا داری ہوتی کاروبار تو اللہ تعالیٰ کیوں کہتا پہلے نماز جو تھی تہجد کی کا آدھی رات، 2/3 رات، تیسرا حصہ رات، اتنا حکم ہوتا تھا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے حکم میں فرمایا اللہ کو پتہ ہے تم میں سے بیمار بھی ہوں گے، جہاد کرنے والے بھی ہوں گے، اور کئی لوگ زمین میں سفر کریں گے، روزی تلاش کریں گے۔ یہ تجارت پیشہ لوگوں کو مجاہدین اور بیماروں کے ساتھ ملا کر کہا، اس لیے میں نے کم کر دیا، جتنا آسانی سے تہجد پڑھ سکو پڑھ لو، باقی چھٹی۔ یہ رزق ڈھونڈنے والے جب مجاہدین کے ساتھ شمار ہوئے، مگر وہ تھے کیسے؟ قرطبی لکھتے ہیں کہ آدمی واسط میں تھا شہر میں، اس نے اپنے ایجنٹ کو کہا کہ یہ لے جاؤ مال اور بصرہ جاتے ہی فروخت کر دینا، روکنا نہیں۔ وہ گیا، وہ جو وہاں دکاندار تھے انہوں نے کہا یار افواہ ہے، چند دن تک یہ چینی مہنگی ہے، ذرا روک لو۔ اس نے روک لی، 20,000 درہم کا نفع ہوا۔ مگر جب اس اطلاع دی، اس نے کہا یہ 20,000 ہی خدا کے لیے صدقہ کر دے اور اللہ سے معافی مانگ، اور میں ہی مانگوں۔ اتنے دن کیوں تو نے روکا؟ جاتے ہی جو نفع تھا، بے شک ایک آنا ہی ہوتا روپے پر، وہ میرے لیے حلال تھا۔ خلق خدا تنگ ہوئی اور تو نے مجھے یہ اطلاع دے دی کہ میں نے 20,000 کمایا، یہ اللہ کے لیے خرچ کر اور معافی مانگا۔ اب ذہن بنے وہ کہ کوئی اللہ ہے، مرنے کے بعد اس کے ہاں جانا ہے، یہ زائد دولت جو ملی ہے یہ دوسروں کا خون نچوڑنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اپنی بوتلیں دوسروں کو منتقل کرو، یہ رستہ ہی دوسرا۔ جن میں یہ پیدا آپ دیکھتے ہیں سورہ جو بقرہ ہے اس میں بھائی جہاں آخر میں سود اور انفاق، ان کو ایک دوسرے کا اپوزٹ بیان کیا، بیان انفاق کا ہو رہا، خرچ کرو خرچ کرو، اور اس کے مقابل میں کہا کہ سود خور نے پھر خرچ کیا کرنا، وہ تو کوشش کرے گا کہ دوسروں کا بھی میں چھین لوں۔ مومن وہ ہے جو اپنے اس کا حلال ہے نا وہ بھی دے رہا، کہ بجائے اپنے پاس رکھنے کے دوسروں تک جائے، اللہ مجھے کئی گنا دے گا۔ بے شمار رحمتیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ عام رمادہ مشہور سال قید ہو گیا، دن کے وقت بھی لوگوں کو نا اندھیرا نظر آنے لگا، بہت مرنے لگے لوگ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عشاء کے بعد کھڑے ہو جاتے مسلح پر، روتے کہ اللہ اگر میری کسی غلطی کی وجہ سے امت پکڑی گئی معاف کر۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شام سے اونٹوں کی قطار جو ہے نا غلے سے لدی گندم کی منگوائی، جب مدینہ کے قریب پہنچی تو لوگ آگے گئے، کسی نے کہا اتنا نفع لے لے، اتنا نفع، انہوں نے کہا مجھے زیادہ ملتا، لوگ بس ہو گئے کہ ہماری قوت خرید تو بس جواب دے گی۔ اب لوگوں نے صبح عجیب منظر دیکھا کہ منادی نے آواز دے دی کہ جس کو جتنی جتنی گندم چاہیے عثمان کے دروازے سے مفت لے جائے اپنی ضرورت۔ لوگوں نے پوچھا آپ کہتے زیادہ نفع ملتا؟ انہوں نے کہا یار قرآن نہیں کہتا کہ ایک دانہ جو بوتا 700 گنا، بلکہ اللہ اس سے بھی اس کے لیے چاہے گا زیادہ، تم اتنا نفع دے سکتے تھے؟ یہ ذہنیت ہے جو پیدا کرنے کی ضرورت، آزادی لے لی، ذہنیت نہیں وہ پیدا کی لا الہ الا اللہ والی، اس لیے کرپشن ہی ہونی تھی نا۔ پھر اب رو رہے ہیں یہ آرڈیننس بناؤ یہ کرو، کچھ نہیں۔ جیسے محمد نے کہا تھا ایمان کی ضرورت ہے، حکیمان معیشت اپنے نسخے آزما دیکھیں، علاج تنگی آدم بجوز ایمان نہیں ہو۔ ایمان پیدا ہو جائے تو مسئلے پوچھنے کی ضرورت ہی کیا؟ آدمی اپنا دیتا دوسروں، وہ کیوں سود لے گا اور کیوں دوسروں کی جیبیں کاٹے گا؟ جی پیسے پر پیسہ نہیں کمانا، بس سیدھی بات ہے۔ جہاں یہ ہے نا کہ یہ لوگ بانڈ خرید لیتے ہیں پیسے، آج یہ سب حرام، اس کا نام جوا رکھیں، سود رکھیں، کوئی حلال۔ جی چھوٹا سا ایک اور سوال کر لیں گے، ہے بات جڑی نا ریلیٹڈ نا، یہ بڑا اہم سوال ہے، چھوٹی نہیں یہ بات۔
مثلاً آج کل 60 سال کی عمر 70 سال کی عمر حضرات ریٹائر ہو جاتے ہیں، ان کو گورنمنٹ کچھ پیسے دے دیتی ہے، لو بھئی یہ اتنے سال آپ نے سروس کی ہے، تو بینکوں نے بھی اپنی طرف سے سود کی بجائے ابھی کہتے ہیں کہ منافع ہے، تو اسکیمیں لگائی ہوئی ہیں منتھلی 6 مہینے کی کہ پرافٹ دیتے ہیں، 60 سالہ اسکیم، بہبود اسکیم یا اور اسکیم یا سرٹیفکیٹ یا ڈیفینس سرٹیفکیٹ۔ ایک یہ بھی بہانہ کرتے ہیں کہ یہ جی ہم لگا رہے ہیں، اسلامی ملک ہے تو گورنمنٹ کو دے رہے ہیں، وہ منافع کما رہی ہے تو ظاہر ہے ہم بھی خدمت بھی صحیح۔ یا ایک 60 سالہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے اتنے مجھے پینشن ملی ہے، میں رکھ دوں، مہینے کے مہینے آتے جائیں، تو ان کے متعلق بھی بتا دیں۔ بہت اچھی بات ہے یہ۔ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ اگر اسلام ہوتا تو ایسے مسائل پیدا ہی نہ ہوتے، کسی بیوہ کو، بوڑھے کو، یتیم کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہی نہیں تھی، سب کو ملتا، بے شک وہ بینکوں میں جمع کرا، مگر چونکہ وہ صورت حال نہیں، اس لیے اب بوڑھے مجبور ہیں بیچارے کہ اگر وہ کسی کو کاروبار کے لیے دیتے ہیں بس وہ پھر تو کوئی نہ رکھیں، کبھی واپس آئے گا، ختم ہو گیا، اور اگر جمع کراتے ہیں تو یہ سود کا مسئلہ۔ تو اس بارے میں جو بات ہندوستان کے زمانہ میں مولانا مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی تھی، اس نے بڑا وزن ہے، وہ کہتے ہیں سود نہ کہا کرو، نہ سود سمجھ کر لو، بینک بھی نہ کہیں، یہ تو حرام تو حلال نہیں ہو سکتا، یہ کہو کہ بیواؤں کا، یتیموں کا اور بوڑھوں کا جو معاشرے پر حق ہے، اگر وہ لوگ سیدھے طریقے سے ادا نہیں کرتے، اس طرح سے آ رہا ہے مسئلہ تو ظفر ہوتا نا کہ آدمی کو اپنا حق چور سے بھی ملے تو وہ لے سکتا، حق سمجھ کے لے کہ میرا حق ہے۔ اگر لوگ نہیں بوڑھوں کا خیال کرتے یا بیواؤں کا، تو اگر اس ذریعے سے یہ دے رہی حکومت میں اپنا حق وصول کر رہا ہوں، سود نام کی کوئی شے میرے ذہن میں نہیں، میں لعنت بھیجتا ہوں سود پر، مگر جو میرا حق ہے نا ان کے مالوں میں، اور یہ لوگ ادا نہیں کرتے، بوڑھوں کو بھی اب کہتے ہیں بوڑھوں کے ہاؤس بنا دینے والے، تو ایسی صورت میں وہ کہتے ہیں بالکل ان کے لیے حلال ہے، وہ سود نہیں، بالکل امت پر فرض ہے کہ ان کی خبرگیری کرے۔ جی اس وقت بھی سودی نظام میں ان کی مدد تو ہو گئی نا، آپ نے پیسہ جب جمع کرایا؟ مدد تو کر ہی رہے، ہم حج کے لیے جاتے ہیں بینک کے پاس جمع کراتے ہیں پیسے، وہ بھی جتنے مہینے رہتے ہیں وہ فائدے اٹھاتے ہیں۔ اس کا حل یہ کوئی نہیں کہ ہم ایک ایک جزیہ پر جھگڑے کہ یہ بینک کی مدد ہوگی یہ ہوگی، حل تو یہی ہے کہ اس پورے نظام کو دریا برد کریں اور جو اللہ رسول نے نظام دیا اس کو برپا کرنے کی کوشش کریں، مگر وہ نظام کہیں پڑا نہیں، جیسے دینی جماعت میں کہہ دے حکومت یہ کر دے، حکومت کے پاس بھی کوئی اراده ان کا چراغ نہیں ہے کہ وہ وہاں سے لے آئے اور یہاں نہ سیٹ کر دے، مشین نہیں ہے۔ اس کے لیے تو کہ لوگوں کے ذہن تبدیل ہو، نظام تعلیم کی تبدیلی نہ ہو۔ میں کہتا ہوں 60-70 سال بھی صبر کرنا پڑے نا، کوئی بات نہیں، چلتے رہنے دے جو چل رہا، کوئی مسئلہ نہ چھڑے، کوئی مفتی فتویٰ نہ دے کہ یہ حرام ہے یہ حرام ہے، کیوں لوگوں کو تنگ کرتے ہیں؟ چھڑا دیں گے آپ، فتویٰ دے کر صرف مصیبت میں ڈالتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیکھیں کہ وہی نازل ہو رہی تھی، آپ صاحب معجزات تھے، صحابہ کرام جیسے لوگ آپ کو میسر تھے کہ جو آپ کے پسینے کی جگہ خون بہانے کے لیے تیار تھے، مگر سود کب ختم کیا؟ آیتیں اتر چکی تھیں، یہ سب کچھ بتایا تھا اللہ نے، مگر حجۃ الوداع کے خطبہ میں کہا کہ آج میں سود کو اپنے پاؤں تلے رونتا ہوں، اور سب سے پہلے اپنا چچا عباس کا سود جو ہے ختم کر، وفات سے 3-4 مہینے پہلے، اور جو شراب کی چلتی رہی، آپ صحیح بخاری میں پڑھیں کہ جو لوگ میدان احد میں گئے 70 سب کے پیٹ میں شراب پی کے وہ شہید ہوئے، نہیں اللہ نے حرام حوصلہ کیا، بتایا شروع سے ہی کہ یہ بری بات ہے، پھر منازوں کے وقتوں میں، مگر یہ کہا کہ بند کرنا ایک چلتے ہوئے کام کو آسان ہے، پہلے ذہن تیار کرو، جب ذہن بن گیا تو پھر آپ دیکھتے ہیں جیسے مولانا ابوالحسن ندوی لکھتے ہیں قرآن میں جتنے ہیں سوال لوگوں نے کیے ہیں، آپ نے نہیں کہا کہ یہ یسالونک عن الخمر، لوگ پوچھنے لگے، فکر مند ہو گئے کہ جب قیامت آنی ہے صاحب یا رسول اس کا کیا بنے، لوگ گرم ہو گیا، پھر ذرا چوٹ لگائی، کام ٹھیک ہو گیا۔ جب ذہن بن چکا تھا اعلان ہوا کہ شراب حرام کر دی گئی، جو منہ سے لگی تھی کیا ہوگی، پیالے ٹوٹ گئے، اب خیالی پلاؤ پکائیں کہ بس کوئی حکم جاری کر دے صدر مملکت اسلام آ جائے گا، بیوقوفوں کی بات۔ انسان کو تبدیل کرنے کے لیے اس کے اندر یہ چیزیں ذہن میں جمانے کی ضرورت، بڑی پیغمبروں کی عمریں ختم ہو گئی کہ اللہ ہے جو دیکھ رہا ہے، قیامت ہے جہاں تم نے حساب دینا ہے، وحی الہی کے علاوہ کوئی رہنمائی نہیں ہے۔ یہ چیزیں جب جڑ پکڑ جاتی ہیں، 13 سال تو مکے میں حضور کے ختم ہو گئے، بعد میں
پھر نہیں کوئی تکلیف ہوتی، 1 سیکنڈ میں مسئلے حل ہوتے جاتے ہیں۔ اور اگر یہ نہیں نہ ہوتا تو بے شک حکومتیں بدلیں، آرڈیننس بدلیں، جب لوگوں کے ذہن ہی نہیں اس حکم پر عمل کرنے کی کیا بنے، کوئی نہ کوئی ہیلے بہانے ڈھونڈ لیں گے، اور ایسے مولوی مل جائیں گے جو ان کو جائز کر دیں گے۔ کوئی شراب کو جائز کر دے کسی بہانے کہ جو کی شراب حرام نہیں، وہ کھجور کی صرف حرام تھی، فتوے مل جاتے۔ ہماری جو شرعی عدالت تھی اس نے دے دیا صدر جا کے زمانے، اس شراب صرف وہ جو انگور سے تیار ہوتی ہے، باقی شرابیں جو ہیں یہ کوئی نہیں، یا رکھیں جبکی ہیں۔ پھر اس جج کو ہٹانا پڑا، نیا جج بٹھانا پڑا، مارشل لا تھا اس لیے کر لیا کہ جج دوسرا بٹھا کر فیصلہ لیا۔ تو کوئی بات نہیں، جب تک ذہن نہیں نہ ٹھیک ہوتا کوئی چارہ نہیں۔ جب انسان آپ سمجھ لیتا نا کہ میری نگرانی اللہ کر رہا، میں اس کو جواب دوں، آپ پھر دیکھتے ہیں نہ پولیس نہ فوج کسی کی ضرورت نہیں، آدمی نیک ہو جاتا۔ ایمان کی تازگی کے لیے کوئی بات نہیں، سوال تھوڑے بھی ہوں تو ایمان تازہ ہونا چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بغداد اس وقت مسلمانوں کا دارالحکومت تھا اور جنت کا ٹکڑا تھا، ہر چیز وہاں تھی، دنیا دیکھنے کے لیے آتی تھی کہ بغداد دارالسلام ہے، علم بھی وہاں، نیک لوگ بھی، صوفیات وہاں، حکومت کا بھی روب داب۔ تو کھلے بازار میں ایک آدمی نامراد نوجوان ایک بچی کو پکڑے کھڑا تھا، شرارتیں کر رہا تھا، لوگ اس حرامی کو جانتے تھے، کوئی آگے بڑھ کر روکنے کی ضرورت نہیں کرتا۔ اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا جمگٹا؟ انہوں نے کہا معاملہ یہ ہے، مگر کون روکے اس حرامی کو، تب اپنی عزت کا خیال رکھتے ہیں۔ وہ قریب گئے اور کان میں کچھ کار چلتے بنے، وہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اب لوگوں نے اس کے ہاتھ پاؤں ملے، ہوش میں آیا تو اس نے پوچھا یہ آدمی کون تھا؟ انہوں نے کہا تو نے یار بشر کا نام سنا، بشر ابن الحارث الحافی؟ انہوں نے کہا شاید سنا تو ہے کہ شہر کے بڑے ولی ہیں، مگر میں کبھی انہیں ملا نہیں۔ انہوں نے کہا وہی تھے۔ تو تجھے کیا کہا؟ اس نے کہا انہوں نے میرے کان میں صرف یہ بات کہی کہ تو کیا کر رہا ہے، تیرا خدا تجھے دیکھ رہا۔ 7 دن بخار میں مبتلا رہ کر مر گیا، بخار ہو گیا اس کو، کانپتا ہی رہا، مر گیا۔ اس نے کہا تو کیا کر رہا، تیرا خدا تجھے دیکھ رہا۔ اب کوئی مولوی اس کی فکر نہیں کرتا، کوئی جماعت نہیں کرتی کہ لوگوں میں ایمان پیدا کرنے کے لیے اللہ کے رسول کے طریقہ پر کوئی کوشش کی جائے۔ اور زمانہ ہے پڑھے لکھے لوگوں کا، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وکلاء ہیں، ججز ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، وہ دین کے بارے میں بڑی الجھنے ہیں ان کے ذہنوں میں۔ کتنے ہیں جو کہتے ہیں اپنی پرائیویٹ میں پہلے یار ثابت کرو کوئی خدا ہے، ہم تو خدا کی ہستی کو نہیں مانتے، بحریت آ گئی۔ آپ اوپر کی چھتیں جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ داڑھی ٹھیک ہو جائے، وہ بنیادیں ہی نہیں، وہ اللہ کو نہیں مان رہے، وہ کہتے کوئی وہی نہیں آئی ہے، پیغمبروں نے ڈھونگ رچایا تھا، ہوشیار لوگ تھے، اپنی پارٹیاں بنا کر حکومتیں بنا لی، کوئی نبی نہیں، کوئی کتاب مسلمانوں میں۔ اس لیے پہلے ایمان کی تو فکر ہو کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، جو ایمان کے دعوے کرتے ہو پہلے سچے مومن بنو کہ اللہ ہے، یقین کے ساتھ، سنی سنائی باتیں۔ میں نے وہ میرے دوست ہی تھے جسٹس رستم علی، یہاں ہی تھے، وہ سول جج سے گئے ریفریشر کورس کے لیے کراچی اسلام آباد پہ، ججوں کو نہ تربیت دی جائے اسلامی کا۔ انہوں نے بتایا کہ مولانا ڈاکٹر انیس احمد کے پاس ہم جب 30 دن رہے نا، جو ہم نے سنا اور دیکھا، ساری عمر بھی ہم پڑھتے ایسے مومن نہ بن سکتے۔ ڈاکٹر صاحب نے پہلے دن کہہ دیا کہ یہاں مسلم بن کر نہ رہنا، اگر تم کہو گے نا کہ ہم مسلمان ہیں، اعتراض نہیں کرنا، کچھ نہیں سیکھ سکتے، کھلے کافر بن جاؤ۔ اللہ نہیں مانتے نہ مانو، دلائل مانگو، ہم رسول کے بارے میں مانگو کہ کیوں ہم مانتے ہیں کہ حضور سچے ہیں۔ اتنی دنیا عیسائی ہندو کہڑی جھوٹے ہیں، پیغمبر کو سچا ثابت کر۔ کہتے ہیں ان دنوں میں ہم نے سوال بھی کھلے دل سے کیے، کسی نے ہمیں کافر پہلے نہیں کہا۔ انہوں نے کہا بھائی اپنے کانٹے جو دل میں چبھے ہوئے وہ نکالو، یقین پیدا ہو جائے، یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے۔ اقبال کہتا پہلے یقین تو پیدا کر، یہ شک والا ایمان جو باپ دادے سے سنا اس کا کیا فائدہ؟ جب صحیح ایمان پیدا ہو جائے گا نا دلیل اور بصیرت کی روشنی میں، پھر وہ بوجھ اٹھا، پھر آپ کسی سیٹ پر بھی ہوں گے، نہ لالچ گمراہ کر سکے گا، نہ خوف آپ کو راستے سے ہٹا سکے گا۔ بڑی طاقت ایمان ہے، مگر یہ پیدا ہوتا ہے بصیرت سے کہ دلیل ہو، ہر بات دلیل سے آدمی مانے، سنی سنائی نہ مانے۔ اب دینی علماء بھی جب کتابیں لکھتے ہیں نا، فرض کر کے نا کہ ہم مسلم آگے شروع کرتے وضو کا طریقہ، اور بھائی پہلے ہمارے ایمان کی فکر تو کرو۔ مکی صورتوں میں جو اتنا زور ہے ایمان پر کہ لوگوں کو منوایا گیا ہے دلائل سے کہ اللہ ہے،
ایک ہے، اس کی یہ صفتیں ہیں۔ میں تو یونیورسٹی میں کئی مرتبہ خراب ہوتا تو کہتا ہوں بھائی آپ لوگ جتنا خدا کو سمجھ سکتے ہیں ہم مولوی کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ آپ کی جو ایک جو نا کلاس ہے اس میں جو آپ پڑھاتے ہیں علوم اگر صحیح سٹارٹ کریں تو آپ کا ہر علم دعائی دے رہا کہ خدا موجود ہے جس نے یہ پلاننگ کی ہے۔ اتنا برین اتنے میتھمیٹکس خرچ ہوا کہ بغیر عقل کیا یہ ہر شعبہ جو کیمسٹری فزکس دعائی دے رہا کہ سوچا سمجھا ہوا ہر چیز کے پیچھے پلاننگ ہے، یہ بغیر پلان رکھے۔ اس پر کئی علماء نے مصر میں اللہ والکون لکھی، یہاں ڈاکٹر غلام جی علی برگ چلو اس کی مرائیاں الگ ہیں، بعد میں توبہ کر گیا۔ 2 قرآن جو اس نے لکھی، میں آپ سب دوستوں سے کہوں کہ آج کے دن کا تحفہ سمجھیں 2 قرآن۔ اس نے کہا ایک قرآن کتاب کی شکل میں، ایک قرآن یہ پھیلا ہوا میرے اپنے اندر، میں بھی اللہ کی ایک آیت ہوں نشانی، یہ ساری کائنات زمین و آسمان۔ اللہ قرآن میں کیسے کہتا کہ دن اور رات کے آنے میں، بادلوں میں، بارشوں میں، اللہ آیات تلے اور جیسے قرآن کی آیتوں کا آیت کہتا، آیات کہتا کہ عقل مندوں کے لیے ان میں آیات، غور کرو پتہ چلے گا کہ یہ اپنے آپ ہو رہا، سورج باقاعدگی سے آتا ہے، راستہ مقرر ہے اور جہان کو اتنے فائدے پہنچا رہا، اس سے کیا کچھ ہو رہا، یہ چیزیں تمہیں نظر نہیں آتی کہ بالکل سوچی ہوئی اور ایک صانع اور مدبر کی یہ باتیں۔ تو بہت اعلیٰ کتاب ہے، پہاڑوں کا باب، سمندروں کا وہ آیتیں لے کر پھر سائنسی جو ہے نا تجربات آج تک کے وہ دیے اور بڑے بڑے سائنسدانوں کے حوالے ہیں جو لیبارٹری رومز میں سجدوں میں گر گئے، جب آیا نا سامنے خوردبین کے بے اختیار سجدے میں گر کے، او گاڈ ٹو گریٹ۔ تو جب تک یہ ایمان نہیں نا پیدا ہو، سچی بات ہے، مسئلے جانا شروع کر مسواک یوں کرو سب بیکار بات نہیں، آپ ڈیکوریشن کرو رہا ہے، عمارت کی بنیادیں ختم ہو چکی، گھن لگ چکا، لوگ خدا رسول کے منکر ہو گئے، آخرت کے منکر ہو گئے، تم آخری باتیں کرتے ہو کہ یہ بند ہو، یہ بند ہو، یہ سب ہو جائیں گی ٹھیک، ایک دن میں ہو جائیں گی، داڑیاں بھی آ جائیں گی سب کو، مگر پہلے ایمان پیدا کرو کہ لوگ مانیں کہ رسول سچا اور آخرت آنے والی۔ جی کریں سوال معاشرت، بس سوال جیسے محمد صاحب نے کہا نا یہ فقہ اور جو فرقوں کے نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ ان سے وبرکاتہ۔ کام چھوڑانی چاہیے۔ قرآن پاک میں ماشاءاللہ کافی جگہ پہ یہ آیا کہ مالدار لوگ جو غریب لوگ ہیں، حقدار مسکین ہیں، جو مجبور ہیں، ان کو دیا جائے حصہ نکال کر، زکوٰۃ صدقہ خیرات، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے انعام ہے۔ اور لیکن اہل بیت کو کیوں اس کے روکا گیا کہ وہ صدقہ کے لیے حلال نہیں ہے؟ اس کی وجہ ہونی چاہیے۔ حافظ بہر صاحب کا سوال ہے کہ قرآن میں جگہ جگہ ہدایت اللہ کے رسول نے بھی جو مساکین اور فقراء ہیں ان کی مدد کرو، مگر اہل بیت رسول میں ان کے لیے زکوٰۃ حرام کر دی گئی، بھائی اس کی حکمت پوچھتے ہیں۔ حکمت تو بالکل صاف اور واضح ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام اگر اہل بیت کے لیے یہ گنجائش رکھتے تو مسلمان جو عقیدت اور محبت حضور کے خاندان سے رکھتے ہیں اس سے یہ بھی خطرہ تھا کہ زیادہ لوگ ان کی طرف ہی بھاگتے کہ حضور کی اولاد کی خدمت کریں، اور دوسری طرف بہت بڑے تان کا موقع پیدا ہو جاتا، غیر مسلم کہتے ہیں یہ سارا فراڈ ہے، اس کا حضور نے صرف اپنی اولاد کے لیے گدی بنائی ہے کہ میری اولاد ایش کرتی رہے، اس لیے آپ نے یہ بالکل تان کا دروازہ بند کر کہ میری اولاد بھوکی مرے گی، تمہارے ہاتھ سے لے کر نہیں کھائے گی، کوئی امتی یا کوئی غیر مسلم نہیں کہہ سکے گا کہ یا رسول نے یہ تو چکری چلایا ہوا تھا اپنی اولاد کے لیے یہ بندوبست کر گیا، نہیں، بالکل کہہ دیا اگر یہ مالدار ہوں گے تو زکوٰۃ دیں گے، غریب ہوں گے تو زکوٰۃ نہیں دیں گے، تمہارے ہاتھ سے کوئی نہیں، بلکہ اسی لیے کہ ان کے دلوں میں نفرت بیٹھے، ورنہ زکوٰۃ کے مال کو میل کیوں کہنا تھا، باقی لوگ لیتے ہیں ان کے میل نہیں، اپنی اولاد کو کہا کہ اگر لوگ ہیں تو ایسا ہی سمجھو جیسے لوگوں کے ہاتھوں کی میل تم نے کھائی، یہ نفرت پیدا کی ان کے دلوں میں کہ یہ کام نہ کر۔ اسی لیے حافظ صاحب ہم پڑھتے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام ہے، بعد میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سفر کرتے تھے نا، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتے تھے کہ ہم حضور کے خاندان، کسی مسافر کو علم نہیں ہوتا تھا کہ یہ لوگ اس وجہ سے اگر ہماری خدمت کریں گے تو یہ بھی کسی باطن کے لیے بہانہ بن جائے گا کہ رسول اللہ کی اولاد یار حضور کے نام کو اسپلاٹ کر رہی، آپ خدمت کرتے تھے، ساتھیوں کو کھلاتے تھے، ان سے کوئی فائدہ نہیں لیتے۔ اس لیے جیسے عمر ابو نصر نے کہا نا، بات تو وہی ہے، یہ امت پہچانے نہ پہچانے کہ اہل بیت کی مثال بیابان میں اگے ہوئے درخت ہے، جس پر دھوپ پڑتی ہے وہ جلتا رہتا ہے مگر لوگ اس کے سائے میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اولاد رسول نے حضور کے بعد جو دکھ سہے نا، اور جس طرح برا سلوک ان کے ساتھ امت نے کیا، وہ ایسی داستان ہے کہ اس پر جتنا ہم افسوس کریں کم ہے۔ نیک سلوک نہیں ہوا،
حضور کا جو احسان تھا اس کا بدلہ جو نا بہت برا دیا گیا. یہی پھر حضرت عقیل کی بچی نے جب قافلہ امام حسین ان کا لوٹا پھرایا تو اس نے کہا کہ اگر رسول اللہ نے قیامت کے دن کہا کہ میری جو تبلیغ تھی اس کا بدلہ یہ تھا کہ میری اولاد میں سے کچھ جو قتل کر دیے گئے اور کچھ شہروں میں قیدی کر کے پھرائے گئے، یہ ہے بدلہ دیا تم نے میرا. مگر اہل بیت میں سے جو صحیح لوگ ہیں نا، آپ ان کی تاریخ پڑھیں، حلیت الاولیاء صفت، کبھی انہوں نے ایک پیسے کا فائدہ لیا. اب جو ٹھگ ہیں نا کہ میراثی ہے اور ایسے لوگ سید بن جاتے ہیں، وہ ہیں جو لوٹتے ہیں لوگوں کو اور گدیاں بنائی ہوئی ہیں. ان کا حال وہی ہے جو باغی مرید کا اقبال نے لکھا نا کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے روشن. یہ کوئی سید نہیں. سید ہوتا ایسا نہ ہوتا، سید خود بھوکے رہتے ہیں لوگوں کو کھلاتے. حضرت امام حسن علیہ السلام جا رہے تھے، مدینہ شریف کا ایک باغ تھا، دوپہر کے وقت وہاں ایک آدمی نا مزدور تھا مالک کا، وہ غلام کام کر کے تھکا ہوا بیٹھا روٹی کھا رہا تھا دوپہر کے. اب اس کے پاس ایک کتا بھی بیٹھا تھا. وہ اتنا اچھا تھا غلام حبشی کہ ایک لقمہ منہ میں ڈالتا، ایک کتے کی طرف پھینک دیتا. امام حسن علیہ السلام کو اس کی یہ ادا بہت پسند ہے کہ یار تھوڑی بہت روٹی دے دیتا، یہ برابر دے رہا. آپ نے بعد میں اس میں پوچھا کہ تو یار ایسا کر رہا تھا؟ اس نے کہا امام یہ کتا میری طرف دیکھ رہا تھا، جب میں کھاتا تھا نا وہ بھی میری طرف دیکھ. مجھے شرم آتی تھی کہ میں کھاتا رہوں اور خدا کی ایک مخلوق ترس بھی رہے، میں یہ کر نہیں سکا. آپ نے فرمایا کس کا غلام ہے؟ اس نے کہا سعید بن العاص کا. آپ اسی وقت گئے، سعید سے اس کو خریدا، باغ بھی خریدا اور واپس آ کر کہا کہ میں نے خرید لیا تجھے، اب تو میرا غلام ہے، میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کیا اور یہ باغ بھی اب میری ملکیت ہے، میں نے یہ باغ بھی تجھ کو عطا کیا. اس لیے رسول اللہ کا خاندان جو تھا نا اس کو امت نے پہچانا نہیں. کیا کریں، یہ باتیں بحث میں الجھ گئیں، کوئی شیعہ بن گیا کوئی سنی. اب شیعہ سنی سے بات نکل گئی. اب تو کراچی میں ایک گروہ نا پورا ناسوی، لکھتے ہیں ناسوی بھائیوں کے لیے. ناسوی وہی نام مراد گروہ ہے جو پہلے سے اسلام میں پتا کہ دشمنان اہل بیت، جن کا مذہب ہے کہ اہل بیت سے دشمنی کرنا دین ہے. علی کو برا کہیں، حسین کو قرآنیاں لکھتے ہیں کہ حسین باغی تھا، علی جو ہے وہ بھی جھوٹا تھا. یہ گروہ بن گیا. آپ اگر چاہیں نا پورا کرتون آ جائے گا، آپ لکھ دیں اپنا پتہ وہ بھیج دیں گے. آپ کا خیر خواہ بھائی یہ لکھتے ہیں نام، کبھی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا والد تھا، کبھی لکھ دیتے ہیں یزید جو ہے یہ رحمۃ اللہ. ایسی چیزیں چھیڑتے ہیں کہ مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں. تو اس لیے اہل بیت کی بات آ گئی. آپ سب اللہ کے رسول نے یہ کر کے بڑا اثار کیا کہ بالکل کہہ دیا کہ میری اولاد جو ہے نا یہ نہیں لوگوں کے ہاتھ سے لے کر کھائے گی، دے گی ضرور. اللہ اکبر. جی آپ نے ابھی لفظ استعمال کیا امام باقر علیہ السلام یا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. امام ابو بکر علیہ السلام یا امام عمر علیہ السلام مسلمان کیوں نہیں بولتے؟ نہیں بالکل وہ بھی امام ہے اور ان پر بھی علیہ السلام تو ہمارے مسلمان علماء بولنا استعمال چاہیے. نہیں کرتے. آپ اگر ملیں گے نا تو میں مجمع الزوائد جو امام حسمی رحمۃ اللہ علیہ کی مناظر کے استاد ہیں، بالکل ابو بکر علیہ السلام عمر علیہ السلام کوئی بات نہیں. اب میں اور آپ ملتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم. نماز میں کیا کہتے ہیں؟ السلام علینا وعلی عباد. یہ صرف ایک شوشہ بنا لیا ہے کہ علیہ السلام صرف نبیوں کو کہتے ہیں. بالکل اس کی دین میں کوئی بنیاد نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے چھوٹے سے بچے تھے، 18 ماہ کے فوت ہوئے. صحیح بخاری کے متن میں ابراہیم علیہ السلام. حضرت فاطمہ کا جہاں جہاں نام آیا فاطمہ علیہ السلام. ام کلثوم آپ کی بچی تھی، اس کا آیا کہ اس نے یہ لباس پہنا ہوا تھا، ام کلثوم علیہ السلام. اس لیے میرے بھائی ان چیزوں سے جان چھڑائیں. یہ جو ملا حضرات نا مسلم بیٹھے انہوں نے یہ فطور ڈالا ہوا، کوئی بات نہیں. یہ بالکل اچھی بات ہے. حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو علیہ السلام کہہ سکتے ہیں. اب ہر مولوی لکھتا مریم علیہ السلام. وہ مریم کو تم علیہ السلام کہہ سکتے، تم ان کی مائیں جو ہیں اہل بیت میں سے جو چھوٹی ان کو کیوں نہیں سکی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں علیہ السلام ہے، حاجرہ علیہ السلام ہے، یہاں علیہ السلام بند ہو گیا. کوئی نہیں بات وہ ہونی چاہیے جس میں کوئی جان ہو. یہ شرارت کی بات کچھ نہیں ان کی. نیکسٹ کوئی ابن تیمیہ جیسے اور دوسرے سب کے دکھائیں گے. سب ان کو جب اہل بیت کا ذکر آتا ہے نا میرے بھائی کبھی میرا موقع ملے آئیں علیہ السلام. یہ علامت بن گئی کہ رسول اللہ کے خاندان کے عالم میں. جی کون ساتھی سوال ہونا چاہیے؟ جی بسم اللہ. آج کل ایک جو چیز بہت زیادہ کنفیوژن پیدا کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ پیپسی میں سور کا گوشت ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو پرفیومز وغیرہ ہم استعمال کرتے ہیں ان میں الکوہل شامل ہوتی ہے. بہت ساری جگہوں پر یہ سننا اور یہ پڑا ہے کہ ان کا استعمال ہمارے لیے صحیح نہیں ہے.
لیکن ہمارے معاشرے میں ہر جگہ پہ یہ چیزیں استعمال بھی ہو رہی ہیں، اس کی ذرا وضاحت فرما دیں۔ یہ بات جو ہے نا کہ ان میں سور کی چربی، یہ تو آپ لوگوں کی تحقیق کریں، میں تو ایک مسجد کا مولوی ہوں نا حجرے میں بیٹھا، مجھے کیا پتا ہے نے کیا چیزیں بڑی، یہ لوگ کاروباری نے اگر واقعی تحقیق انہوں نے کی اور پتہ چلا کہ اس میں یہ چیزیں شامل ہیں تو پھر ہم یہی فتویٰ دیں گے کہ جب حرام اس میں شامل ہے تو کیوں استعمال کیا جائے سور کی چربی۔ باقی جو الکوہل کی بات ہے نا، یہ کوئی ایسی بات نہیں، الکوہل اگر علانیہ بھی ہو اور شراب بھی ہو تو اس سے وہ پرفیوم حرام نہیں ہوتی۔ آپ یہ مسئلہ ذہن میں بٹھائیں، ڈاکٹر حضرات کی ضرورت کی بات ہے، ہر وقت وہ آپریشن وغیرہ کرتے ہیں، شراب بھی ہوتی دوسرے اسپرٹ وغیرہ، یہ حرام ہے، نجس نہیں ہے۔ ان کو جو کہتے ہیں ناپاک ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ بڑے بڑے نیک علماء بحثیں کر گئے کہ بھائی ناپاک ہونے کی دلیل دو نا، حرام جو کہ کھانے کی اجازت نہیں، ہم افیون نہیں کھا سکتے، منع نشہ، مگر وہ جیب میں اگر ہو تو ناپاک تو نہیں۔ اس لیے ناپاک جو شراب کو کہتا ہے نا کہ یہ نجس ہے، اس کے ذمہ دلیل ہے نجس نہیں، یہ چیزیں استعمال کریں، کپڑے کو رکھ دیں بدن پر، آپ اسی طرح نماز پڑھ لیں، بالکل ٹھیک۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو دیکھیں نا، یہ خون بھی جو ہے، خون صرف کھانا حرام ہے، ورنہ اگر آپ کے خون لگا ہوا یا آپ کے لباس پر بھی آپریشن وغیرہ میں انہوں نے جانور ذبح کیا، اس کو بنا رہے تھے تو جانور کی آلائش اور خون ان کے پیٹ پر لگا ہوا تھا، اسی حال میں انہوں نے نماز پڑھی۔ ناپاک صرف ایک خون ہے جو حیض اور نفاس کا، وہ عورت کا جو اس کو حضور نے منع کیا خوب دھوئے اور رگڑ رگڑ کر دھوئے، باقی جو ہے نا وہ حرام ہے، حرام کی کیٹیگری الگ رکھیں، نجس کی الگ رکھیں، نجس کے آگے یہ پلید ہے، اس کی کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ جو نا حرام تو بہت چیزیں، بھنگ کے پتے ہیں جیب میں، پتے ہونے کی وجہ سے نباتات وہ پاکی ہیں، رگڑ کر پیئیں گے حرام ہو جائیں۔ تو الکوہل کی بات کوئی نہیں، پرفیوم آپ کھلے دل سے استعمال کریں، اور آپ حضرات اپنے پیشے میں ڈاکٹر اگر کوئی ایسی بات نہیں ہوتی شراب وغیرہ کوئی نہیں، بات پینی حرام۔ یہ آپ کے خطبات جلد اول میں آپ نے لکھا ہے دعا کے بارے میں، دعا میں انبیاء اور بزرگوں کا واسطہ دیا جا سکتا ہے، اگر آپ بزرگوں کا واسطہ دیں گے کیا وحدانیت پہ زیادہ نہیں پڑے گی؟ بالکل میں یہی کہتا ہوں، میرا اس بارے میں نا عام جو ہے نا اہل حدیث آج کر کے، پہلے نہیں، پہلے جو تھے سارے واسطہ دیتے رہے، نواب صدیق حسن رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، سب مانتے تھے کہ یہ واسطے کی کوئی بات نہیں۔ اب کچھ تشدد کر رہے ہیں کہ نہیں، ٹھیک نہیں۔ وحدانیت کو نقصان اس صورت میں پہنچتا اگر ہم ان سے مانگنا شروع کر دیں کہ یا رسول آپ کچھ دیں، یا کسی بزرگ سے کہیں آپ میرا یہ کام کریں، یہ وحدانیت کے خلاف ہے۔ اگر آپ اس سے کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کریں زندگی میں، یہ اس کو سب مانتے ہیں، اب وہ واسطہ ہی نا کہ آپ نے ڈائریکٹ دعا نہیں کی، حضور سے کہا یا کسی اور نے ایک آدمی سے کہا میرے لیے دعا کر لیں۔ اب توحید میں کیا خلل پڑا؟ توحید کے خلل کی بجائے پتہ چلا کہ یہ بھی میری طرح محتاج ہے، اگر دے سکتا تو میں ایسے کہتا دے نہیں سکتا، یہ بھی درخواست ہی کر سکتا، میری سفارش کر سکتا۔ اسی طرح یہ جو ہے نا کہ ہم واسطہ دیتے ہیں، اس میں دعا بھی نہیں کراتے کہ ہم کہیں کہ دعا کریں، اس کا تو موقع نہیں ہمارے سامنے نہیں، یہ تعلق ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے لیے آپ دیکھیں کہ سارے علماء مانتے ہیں کہ جب دعا کریں پہلے اللہ کی حمد کریں، پھر اللہ کے رسول پر درود بھیجیں، پھر دعا کریں۔ آپ کی بات جو ہے اس کا تو تقاضا کہ درود ہی درمیان میں کیوں پھنسا دیا گیا؟ اللہ کی حمد کرتے مانگ رہے تھے، یہ درود کیوں؟ یہی تو بتانے کے لیے ہے کہ اللہ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں اگر تم رسول اللہ کو نہیں مانتے، تمہارا تعلق صرف رسول کی وساطت سے ہے۔ اس کا ذکر کرو گے تو دعا سنوں گا، ورنہ میں نہیں سنوں گا۔ حضور سے مانگیں یہ بھی گمراہی ہے، اور آپ کا ذکر حذف کرنا چاہے یہ بھی غلط بات۔ یہ ہونا چاہیے جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں، اس کا توحید کسی سے کوئی ٹکراؤ نہیں، خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں، کچھ بھی ہے آخر تیرے محبوب کی امت۔ یہ اللہ سے واسطہ ہے، ترلا ہے کہ تیرے نبی کو مانتے، اس میں شرک کہاں سے آئے؟ یہ تو جیسے آپ درود کرتے ہیں نا، اب لفظی چکر ہی کہ درود پڑھواتے ہیں، بات یہی ہے کہ وہ واسطہ ہی ہے نا کہ حضور کا تعلق آپ پیش کر رہے ہیں کہ ہم ان کو مانتے۔ اور یہ واسطہ میرے بھائی اتنی اونچی چیز ہوتا کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا جب زمانہ حکومت تھا، ان کے بھتیجے تھے بڑے بھائی جعفر کے بیٹے عبداللہ، حبشہ میں پیدا ہوئے تھے، حضرت زینب کے خاوند تھے۔ کئی مرتبہ وہ چچا جی سے کہتے کہ یہ میرا کام کرے، آپ اگر نہ مانتے، آخری جو ہتھیار تھا ان کے پاس وہ پھر کہہ دیتے بحق جعفر، مجھے نہ دیکھیں اپنے بھائی جعفر کو دیکھیں، میں جعفر کا بیٹا ہوں۔ اسی وقت حضرت علی صاحب کا ہاں بھائی تو نے میرے بڑے بھائی کا یار حوالہ دیا، ٹھیک ہے، میں اب ان کی روح کو کیسے ناراض کر سکتا ہوں؟ اس لیے اگر کوئی شخص یہ کہتا کہ میں اللہ تیرے
حافظ محمد لکھوی اتنے بڑے حدیث عالم تھے جی، محمد الدین لکھوی وغیرہ نہیں کیا، وہ کہتے ہیں کہے بحرمت لبیاں ولیاں دے مراد الہی، اس میں شرک نہ ہرگز کوئی، نہ کچھ اور تباہی، کوئی خرابی نہیں اس میں، نہ کوئی شرک ہے۔ یہ تو محبت جب آپ کہتے ہیں کہ عمل کا واسطہ دے سکتا ہے، یہ سارے اہل حدیث مولوی کے عمل کا، بھائی آپ نے تھوڑی سی نماز پڑھی، میں نے نماز پڑھی، میرا بھائی سارے عملوں سے بڑا عمل جو ہے کہ اللہ کے رسول کو ماننا ہے، ان سے محبت کرنا، اس کا واسطہ نہیں لے سکتا۔ نمازوں روزوں کو روتے ہیں شاید وہ قبول بھی ہوں یا نہ، اور سب سے پہلے اگر کہیں کہ اللہ ہم جو کچھ میں ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، یہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ ہم ایمان لائے ہیں اس لیے ہمارے گناہ بخش، فائد تفریح گناہ کیوں بخش، سفارش کیا، ایمان میں کیا، اللہ کو ماننا، اس کے رسول کو ماننا، اس کی سارے واسطے آ گئے، لفظ کا چکر نہ چلائیں، سب واسطے اس میں آ گئے کہ ہم ان سب چیزوں کو ماننے والے ہیں۔ ہماری دعا سن، جو مانگتے ہیں نا ان سے، یہ بیوقوفی ڈائریکٹ کہتے ہیں اللہ کے رسول دے، یہ نہیں۔ یہاں تو ایک میں بات کہوں گا، بظاہر وہ بڑی سخت معلوم ہوگی، مولوی محمد حسین صاحب سے جب ہم ملنے گئے شیعہ عالم میں، مگر موحد آدمی ہے، یہ بھی اس سے ناراض ہیں، کہتے نہیں یہ وہابیت پھیلا رہا، وہ غریب روتا ہے یار توحید ائمہ اہل بیت نے سکھائی، تم نے شرک شروع کر دیا، اور میں صحیح کہتا ہوں، پڑھے لکھے سنتے ہیں اس میں، تو وہاں گئے مولوی صاحب، اب وہاں سوال کیا ہے کہ عالم نے کہ جب قبر پر جائے اللہ کے رسول علیہ السلام کی قبر پاک پر یا ائمہ کی قبروں پر تو کیا کرے؟ انہوں نے بڑی ایک پتے کی بات کی، ہم راستے میں کہتے ہیں یار اخیر کر دی، اس نے کہا وہاں کچھ دینے جانا ہے، لینے نہیں جانا، جو لینے جائے گا شرک میں ڈوب جائے گا۔ وہ لینے کا وقت گیا، جب زندہ تھے اس وقت دعائیں گے، اب دینے جانا کہ ان کے لیے بخشش مانگنی ہے، ان پر سلام کہنا، پتے کی بات، اللہ کے رسول نے جو کچھ سکھایا سلام سکھایا کہ ان پر سلام پڑھو، یہ کہیں نہیں سکھایا کہ ان سے دعائیں اب کراؤ۔ تو یہ واسطہ جو ہے نا، اس کو آپ سمجھیں یہ صرف اللہ کے رسول پر جو ہمارا ایمان ہے، حضور کی جو اطاعت کرتے ہیں، حضور سے جو محبت کرتے ہیں، لفظ چھوٹا سا ہوتا ہے وہ سب اس میں آ جاتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول کے واسطے، تو مطلب ہوتا ہے اللہ جس کو تو نے رسول بنا کر بھیجا، ہم نے اس کو مانا ہے، اس کے فرما بردار ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس لیے ہماری دعا سن۔ اب یہ واسطہ کام نہیں دے گا تو اور واسطہ کون سا دے گا؟ السلام علیکم مولانا، یہ دفتروں میں یا کہیں بھی جا کے ہم جب کسی سے کوئی بات کرتے ہیں اسلام کے بارے میں یا پاکستان کے بارے میں، تو لوگوں کا عموماً یہی خیال ہوتا ہے کہ علماء درسوں میں اور مساجد میں کامیاب ہیں، باہر کچھ نہیں ہے، اور جو اب تک پاکستان کی تاریخ پچھلے 60 سال میں ہے وہ کہتے ہیں پاکستان آگے بھی ٹوٹ گیا ہے، تو آگے بھی اب کوئی پتہ نہیں یہ ٹوٹ ہی جائے، تو لوگ نہایت خاص کر نوجوان نہایت مایوسی کا شکار ہیں۔ تو اس سلسلے میں کیا ان کو کیا بات ان کو ترغیب دی جائے اور کیا بات کی جائے ان کے ساتھ؟ بالکل آپ کی بات صحیح ہے، جب لوگوں نے وہ نظریہ پاکستان جو ہے وہ ذہنوں میں جمائے رکھنے کی کوئی کوشش نہیں کی، بلکہ اب کورس سے بھی نکالتے جا رہے ہیں، اور کوئی کام ایسا نہیں کیا جس سے نئی نسل کو پاکستان سے محبت ہو، تو نتیجہ یہی نکلا تھا۔ جو دشمن ہیں باقی باہر کی جو ایجنسیاں، وہ بھی ملک میں بھی جو غدار ہیں ناچنے گانے والے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ بدماشیاں پھیلیں، وہ تو بیٹا یہی کہیں گے کہ پاکستان کی کیا ضرورت پڑانی۔ میں نے جو شروع میں بات کہی کہ جو دین کو مانتا نا، میری اس بات کو پلے مان دے کہ یہ پاکستان کوئی یہ سیاسی معاشی مسئلہ نہیں، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور کتاب اللہ کو آخری کتاب ماننے کا لازمی تقاضا ہے کہ مسلمان اپنا آزاد علاقہ جو ہے رکھیں، ورنہ وہ اللہ کے قانون پر کہاں کر عمل کریں، کافر کریں نہیں۔ اور یہ تو اللہ نے عقل دی، محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو بچ گئے، ورنہ متحدہ قومی وطنیت جو تھی وہ اتنی بڑی سزائے موت تھی ہمارے لیے کہ سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں لوگوں کو دینی چاہیے، آج کے دن کے لیے تو تحفہ ہونی چاہیے کہ مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش۔ یہ مولانا ابھی پاکستان کا نام بھی نہیں ان لوگوں نے لکھا تھا، اس وقت لکھنے شروع کی جب ہم دیکھا اتنے بڑے بڑے علماء حسین احمد اور یہ ابو الکلام بہ گئے، کہتے ہیں یہ آزادی کی جنگ ہے، مسلمان کے پیچھے۔ مولانا نے کہا یہ آزادی کی جنگ ہے، یہ موت کا سرٹیفکیٹ ہے، اگر ہندو کے ساتھ مل کر آزادی لی، اب تو انگریز کا سایہ اس وقت نہیں معاف کر دے، پھر کیا بنے گا؟ اس وقت سن 37 میں جب انگریز نے بیٹا صرف آزمائشی طور پر دی آزادی کہ صوبوں میں اپنی حکومتیں بنا لو، زیادہ صوبوں میں کانگریس کی بنی، اس وقت یہ ہندو ننگا ہو گیا۔ اگر کچھ پردہ رکھ دیتے نا تو شاید پاکستان نہ بنتا۔ 20 میں اسی وقت سارے صوبوں میں ہندو نظام تعلیم، ہندوؤں کے دیوتاؤں کی کہانیاں، بندے ماترم کے گیت، ان کو جھنڈیوں سلامی، کفر اور شرک پھیلانا شروع کر دیا، مسلمانوں کے گلے کا۔ مولانا کا یہ آزادی، ابھی انگریز گیا نہیں، اب حال ہے
تو جب یہ آل ان آل ہوں گے پھر کیا ہوگا؟ حوالے دے دیں ایک ایک صفحہ صدر مولانا نے اتنا بڑا اخبارات رسالے انہوں نے کہا یہ یار تم بیوقوف بناتے ہو ابوالکلام کہ مسلمان آزادی میں نہیں، آزادی ہو تو اس میں شریک ہونا، یہ آزادی کی جنگ نہیں، یہ بربادی، اپنا الگ مسلمانوں کا علاقہ ہونا چاہیے۔ اب اس احسان کا بدلہ یہ دیتے ہیں کہ مودودی پاکستان کا مخالف، ایسے ظالم ہیں ناشکرے، ان کے پلے کوئی دلیل نہیں تھی۔ قائد میں دوسرے کیا سمجھا سکتے تھے کہ اسلام کی روشنی میں ہمیں آزادی کیوں چاہیے؟ دو حصے مولانا نے مسلمان اور موجودہ سیاسی قسم کا وقت کے حالات بھی سامنے کیے شیشہ، اور دوسری طرف اسلام بھی پیش کیا کہ مسلمان جو اس کے اغراض و مقاصد کو توحید اس کو تنگ کرتی ہے کہ جس خدا کو مانتا اس کا قانون معطل ہے۔ اور تیسرا حصہ مسلم لیگ کے بارے میں لکھا جس پر یہ ناراض ہیں، انہوں نے کہا شکر ہے کانگریس کے فریب سے تو مسلمان میری تحریر سے بچ گئے، نہ ابوالکلام کی سنتے نہ حسین مدنی کی، مگر یہ مسلم لیگ کی تحریک جو ہے نا کہ 4 آنے کے ممبر بنتے جاؤ، بے شک نماز نہ پڑھو، زکوٰۃ نہ دو، اس سے بھی اسلامی حکومت نہیں بن سکتی۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمارا آزاد علاقہ ہونا چاہیے، مگر یہ لوگ ابو بکر عمر علی عثمان بنیں گے جو نماز تک نہیں پڑھتے، اگر بے دین کی نہیں جانتے۔ اس کے لیے جماعت ایسی بننی چاہیے جو پہلے سے تیاری کرے، ابھی سے دین۔ مگر وہ قائد اعظم سے جب قمر الدین صاحب ملے سیکٹری تھے جماعت اسلامی، انہوں نے کہا بالکل جو مودودی کہہ رہا بات اصول کی گئی کہ آدمی تیار ہوں گے تو کرسیوں پر بیٹھ کر اسلام، مگر وقت تھوڑا رہ گیا، گورنمنٹ برطانیہ کی کمر ٹوٹ گئی ہے، جنگ نے اس کو ختم کر دیا، وہ چھوڑ رہا ملک ہیں۔ اس لیے اگر اس لمبے کام میں ہم لگ جائیں نا تو جو مال غنیمت سے حصہ جو لینا نا اس میں خلل پڑے، مجھے یہ کام کرنے دیں۔ مولانا اس کام میں لگ گئے، مولانا نے کبھی پھر مخالف لفظ نہیں کہا، بلکہ سرحد کے لوگوں نے ریفرینڈم پوچھا کہا پاکستان کے حق میں ووٹ دو، ہاں یہ اس میں لگ گیا پھر بیٹا کہ جماعت تیار ہو لوگ تو بعد میں بھی یہ کام ہوتا نا، ایسے مدارس ہوتے، ایسے کالج ہوتے۔ اب ہوا یہی غضب ہو گیا کہ جہاں بھی ہوا نا اور سب کچھ ہوا، یہ تعلیمی نظام کے بارے میں کوئی دینی تحریک کچھ نہیں کرتی۔ اگر کچھ دائرہ ارکان وغیرہ بنے ہوئی نا وہ بھی زیادہ بعد میں پتہ چل گیا کہ بس کمرشلی ہیں، فیسیں زیادہ، اور وہی نظام تعلیم صرف قرآن کی حفظ زیادہ کراتے ہیں، یہ نہیں بات۔ نظام تعلیم جو اس میں بنیادی تبدیلی جو ندوۃ العلماء میں مودودی صاحب نے کہا تھا اسلام کا نظام تعلیم وہ ہر آدمی کو پڑھنا چاہیے، اس طرح کی آئے گی نا ٹیم، ایسا مدرسہ قائم ہو کہ وہیں سے ابو حنیفہ بخاری بن کر نکلے اور وہاں سے ہی وہ کمانڈر اور کمشنر سارے بن کر نکلے، اور وہ علم بھی نئے سرے سے مرتب۔ یہ کیمسٹری فزکس نہ پڑھائی جائے، یہ تو ڈیریوں نے لکھی، اس میں کہیں خدا نظر نہیں آتا، دنیا آٹومیٹک بنی ہے، چلتی نظر آ رہی۔ مسلمان کے نقطہ نظر سے لکھا جائے، جو سائنس میں فیکٹس ہیں الگ کیے جائیں، جو تھیوریاں ان کو اٹھا کر دیوار پر مارا جائے کہ یہ تو گپیں ہیں، کس نے دیکھا بندر سے بندر، یہ تھیوری ہے، کسی نے مشاہدہ نہیں کیا۔ ہاں یہ بگ بینگ تھیوری ایسا شاید ہوا، اور ان کے شاید بھی دین بن گئے، ایمان بالغیب لے جائے۔ مولانا کہتے جو فیکٹس ہیں نا بالکل آ گئے لیبارٹری، اس کو دین نہیں جٹلاتا، مگر ان کو بنیاد بنا کر پھر سٹارٹ یہاں سے کرو کہ یہ اپنے آپ نہیں بنے، ایک حکیم مردانہ نے سوچا ہے۔ اس طرح ہر چیز میں حکمت ہے، لوگوں کی ضروریات کا لحاظ ربوبیت ہے کہ خلق خدا کو ضرورت پڑے گی، وہ ہے چیز جو نیا سلیبس لوگ لکھیں، نئے استاد آئیں جو دین پر ایمان رکھتے ہوں، عمل بھی کرتے ہوں، پھر تیاری ہو کہ صرف پرچے نہیں دینے، لڑکوں کی تربیت کرنی۔ یہ 60-70 سال میں ہو جاتا نا، جماعت اسلام نہیں کر لیتی، نہ مودودی صاحب نے ادھر قدم اٹھایا نہ کسی اور نے اٹھایا، اس لیے کام نہیں ہوا۔ بچہ صاحب کہتا ہوں اب باتیں ہیں، بس ہم کہتے ہیں کہ پاکستان اس لیے بنا تھا، اس کے لیے کام تو ہوا ہی کوئی۔ اب دینی طبقے کا حال یہ درس دیتے ہیں، بعد میں دعا کرتے ہیں، غضب خدا کا کئی بات دعا میں اپنے خلاف بد دعا کرتے جاتے، پتہ ہی نہیں ہوتا، ناظم بنے ہوئے ان بیچاروں کیا پتا کیا یہ دعا کر۔ تو اس لیے پہلے دین خود تو سیکھیں پھر لوگوں کو سکھائیں۔ زوردار تحریک اس بارے میں ہونی چاہیے، اور نظام تعلیم کی اسی لیے کافر بھی پیچھے نظام تعلیم کے پڑے۔ اب امریکہ نے دباؤ ڈالا کہ مدرسوں میں کمپیوٹر لے آؤ، سائنس لے آؤ، جغرافیہ لے آؤ۔ اب دیکھیں کہ قرآن حدیث کے علوم جو ہیں وہ بھی اتنے زیادہ ہیں کہ جو آدمی وہ کتابیں دیکھتا ساری عمر پڑھے وہی نہیں پڑھ سکتا، اس کے پاس وقت ہے کہ وہ میتھمیٹکس پڑھنا پھر صرف بدماشی ہے کہ ان کو ادھر ہٹانے کے لیے ان پھنسا دو، یہ کتابیں پڑھنا شروع کر دیں، قرآن حدیث سے غافل ہو جائیں گے، اور ساتھ چاٹ پڑ جائے گی کہ نوکری ملنی ہے۔
اس لیے پھر رہے ہیں سفیر بھی اور سارے دینی مدارس ہیں، اور یہ خوش ہوتے ہیں پیر کرم شاہ کا مدرسہ دوسرا کہ ہمارے بارے میں امریکی سفیر نے کہا کہ یہاں نہیں دہشت گرد بند، ان سے سرٹیفکیٹ لیتے ہیں۔ توبہ توبہ، حالت یہ ہو گئی کہ کافروں کو خوشنودی مطلوب ہو گئی۔ اللہ جی کوئی نیکسٹ سوال کرنا چاہتا ہوں؟ کریں کھلے دل سے آپ کریں، کسی کے لیے بندش نہیں، سب میرے بھائی ہیں۔ آپ آج دن ہی ایسا کہ ہم اللہ کے شکر گزار ہوں اور اس بارے میں سوچیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جس آدمی نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ ابھی کتنے لوگ ہیں ادھر مدینہ شریف جاتے ہیں اور ان کو قبر کی زیارت نصیب ہوتی ہے؟ سارے نے تو تکے پہندے رہ جاندے ہیں۔ اس کے متعلق فرمائیں۔ یہ میں کہتا ہوں اللہ کے رسول علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کا تقاضا تھا، اور اللہ نے اس کو پورا کیا کہ حضور کی طرف جو بات بھی منسوب ہوئی ہے نا، وہ چھلنی میں سے گزر گئی کہ آپ نے فرمایا یہ نہیں فرمایا۔ ہاں، صحیح حدیثوں کے ساتھ جیسے یہ امیٹیشن ہے کہ نقلی مال بھی چل رہا نا، اسی طرح حدیث میں بھی لوگوں نے بڑی ملاوٹ کی ہے، بہت کالا رسول اللہ۔ اب یہ آ رہی شب برات یہاں ہی دفتر ہوں گے کہ اس رات یہ میں آپ کے سامنے پوری ذمہ داری، ایک حرف بھی اس کے بارے میں صحیح نہیں، نہ کوئی رات ہے نہ حضور نے کچھ فرمایا، مگر ڈیر لگ جائیں گے۔ ہر مسجد میں ملا چلا رہے ہوں گے، اخبارات میں آرٹیکل آئیں گے، لکھی جاتی ہے تقریر، کیا کریں؟ دین جو اس میں اتنی ملاوٹ کر دی ہے کہ لوگ اس کے نیچے دب کر رہ گئے۔ یہ قبر پاک کی زیارت جس حدیث میں ہے نا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی، کہیں آتا کہ جس نے نہ کی اس نے مجھ پر زیادتی کی، ایک بھی صحیح حدیث کے عالموں نے بلا جھجک یہ کہا کہ بھئی یہ سب موضوع اور ضعیف روایتیں ہیں۔ کوئی بات آپ نے مسجد کا کہا، آپ نے فرمایا کہ 3 مسجدیں ہیں جن کی زیارت کے لیے تم سفر کر سکتے ہو۔ ایک مسجد حرام ہے، وہاں 1,00,000 نماز کا ثواب ہے۔ ایک میری مسجد ہے، وہاں 1000 کا، وہ بھی مشہور ہو گیا، 50 وہ بھی نہیں صحیح، 1000 مسجد نبوی میں لگی ہوئی یہی حدیث ہے، رہا بھی صحیح بخاری میں 1000، اور مسجد اقصیٰ ہے وہ 250۔ 3 مسجدیں ہیں، تینوں اللہ کے پیغمبروں نے بنائی، سلیمان علیہ السلام نے، یہ اللہ کے رسول نے، جو ابراہیم علیہ السلام نے۔ مسجد کا ذکر ہے میرے بھائی، ٹھیک ہے، جب مدینہ شریف جائے گا پھر قبر پاک پر بھی حاضری دے گا، سلام کہے گا، وہ الگ بات ہے، حضور نے ہر جگہ سے فرمایا۔ اب میں اور آپ یہاں بھی کہہ دیں حضور پر سلام تو کہا، جب بھی کوئی مسلم مجھ پر سلام کہے گا اللہ تعالیٰ میری روح کو متوجہ کرے گا، اطلاع ملے گی کہ فلاں یا رسول اللہ سلام کہہ رہا، اور میں اس کے سلام کا جواب دوں گا۔ بڑی سعادت ہے میری اور آپ کی، اسی لیے علامہ البانی فرماتے ہیں میں جدہ گیا اور وہاں سے سٹیمپ لگوانی تھی مدینہ جانے کے لیے، تو کلرک کہنے لگا آپ جا رہے ہیں علامہ صاحب میرا سلام کہنا، انہوں نے کہا یار مجھے یاد رہے یا نہ رہے، یہاں کوئی رکاوٹ ہے تو کیا تھا سلام اسی وقت فوراً چلا جائے۔ اس لیے سلام ٹھیک ہے، جہاں سے جیتے آپ کہیں۔ قبر شریف کی زیارت بھی مانتا کا ہوتا ہے کہ رسول اللہ یہاں دفن ہے یا آپ کا ممبر ہے، مگر یہ الفاظ جو ہے نا کہ شفاعت واجب ہو جاتی ہے، کسی میں آتا ہے جس نے حج کیا اور میری زیارت پر دفاع نہیں، یہ نہیں ثابت ہوا۔ جی آپ نے اپنے کتاب کے سٹارٹ میں فرمایا تھا سود اور انشورنس۔ انشورنس ایک ہوتی ہے لائف انشورنس، ایک ہوتی ہے جنرل انشورنس۔ جنرل انشورنس یہ ہوتی ہے کہ وہ بینکس جو بھی لوننگ وغیرہ کرتے ہیں بغیر انشورنس کے وہ لوننگ نہیں کرتے، فائنانسنگ نہیں کرتے۔ ایسا ہی امپورٹ ہو رہی ہے یا ایکسپورٹ ہو رہی ہے وہ بھی بغیر انشورنس کے نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی حدیث ہے کہ جس گھر میں کتا یا تصویر ہوگی وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، لیکن ہر وقت ہماری جو ڈالر یا پاک روپیز ہیں جس میں قائد کی اور ان کی تصویر ہے، یہاں پہ چلیں اجتہاد ہے، ایک مجبوری ہے۔ تو یہ جنرل انشورنس سے متعلق بتائیں کہ اس سے متعلق آپ کا کیا ہے؟ بات تو میں نے شروع میں عرض کر دی، یہ جو انشورنس ہے نا اس دور میں تو یہ اضطرار ہی بن چکا ہے کہ ایک آدمی ساری عمر کی کمائی یہ گاڑی لے کر نکل رہا باہر، اسی وقت پسٹل لے کر کھڑے ہیں، بس ختم کر جاتے ہیں اس کو بھی۔ تو اس لیے اگر لوگ یہ مجبور کرا لیتے ہیں اپنے حفاظت کے لیے تو شاید اللہ معاف کر دے۔ اصل حال تو وہی ہے نا کہ ہم سارے اس کو ختم کر کے صحیح شرعی نظام لائیں جس میں یہ پریشانی ہے نا، مگر وہ تو بات اب دور کی ہے۔ تو اس لیے کوئی بات نہیں، جو تصویر کی بات آپ نے کہی رسول اللہ کے بعد بھی کافی دیر تک آپ کے زمانے کسرا اور روم کے جو نا اور ایران کے سکے چلتے رہے، ان پر تصویریں تھیں،
آپ بھی جنم دی رات وہی برتتے تھے، صحابہ عبد الملک بن مروان نے پہلا سکہ بنایا جس پر یہ تصویریں نہیں تھی، ورنہ خود حضور بھی وہی سکے استعمال کرتے تھے، کافروں کے بنے ہوئے تصویریں تھیں ان پر. کوئی نہیں بات جو ہے نا تصویر کے بارے میں بات. اب تو علماء اکٹھے ہوئے مجلس ملی شرعی لاہور مان گئے. پہلے کچھ اعتراض کرتے مولانا آپ تصویر بناتے ہیں. اب سب نے جامعہ سلفیہ بھی تھا، دیوبندی تھے، بریلوی تھے، پورا رسالہ آیا محدث. انہوں نے کہا یار اگر ان میں پن سے رہنا ہم تو پیچھے رہ جائیں گے. ٹی وی پر آؤ، دانشور لوگ بے دین کر رہے ہیں لوگوں کو، تم ان بحثوں میں کیا الجھے ہوئے تصویر وغیرہ. تو تصویر کے بارے میں جو ہے نا سچی بات، وہ حدیث کو اگر صحیح پڑھے تو یہی ہے کہ جو بت پرستی کے لیے بنتی تھی نا اور لوگ انہیں پوجتے تھے، منع ان کو کیا. پہلے سختی بہت کی، جیسے آپ نے پہلے قبریں دیکھنے سے بالکل ہوگی کہ قبریں نہ دیکھا کرو. نئے نئے مسلمان ہوئے شرکت، بعد میں کہا اب میں اجازت دیتا ہوں. اسی طرح تصویر کا معاملہ، کیونکہ آخر میں جس طرح تصویر ہے یہ بھی تو حضور نے فرمایا اس سے جان چھڑاتے اللہ رقمن فی ثواب، کہ کپڑے میں بنی ہوئی جاندار کی تصویر کوئی حرج نہیں. صحیح بخاری کی. اسی طرح رسول اللہ آئے تبوک سے، پردہ ہٹ گیا، تاک میں پڑا، آپ نے دیکھا کہ وہاں کھلونے پڑے بالکل جانداروں کی بنی ہوئی سارے، اور ایک گھوڑا بھی ہے جس پر ہے. تو آپ نے پوچھا ایسا کیا؟ کہا یا رسول اللہ گڑیا ہیں یہ، اور یہ گھوڑا. آپ نے کہا گھوڑوں کے پر ہوتے ہیں. تو انہوں نے سنی سنائی بات کہی کہ آپ کو نہیں پتا، آپ نے نہیں سنا کہ سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پر تھے. تو حضور مسکرا کر چپ کر. تو بعد میں نرمی ہو گئی، وہ سختی نہیں رہی. اب صرف وہ تصویریں حرام ہیں جن کو لوگ پوجا کے لیے استعمال کریں. کوئی اپنے گھروں میں رکھتا ہے، کوئی دکانوں پر کہ برکت ہوگی میرے حضرت صاحب کی، یہ شرکیہ عقیدہ یا بے حیائی کی ہے اور یعنی ہے، بہت فحاشی کی باتیں ہیں. باقی کوئی بات نہیں. حضرت قاسم ابن محمد حضرت عائشہ کے شاگرد ہیں، بھتیجے ہیں، مدینے کے ساتھیوں میں لوگ ان کے گھر میں گیا تو حجلہ عروسی، جس طرح ہم شب عروسی دلہن کے لیے بناتے ہیں نا، اس طرح تھا. اس میں پرندوں کی ٹکن اثر کئی جو جانور تھے ان کی تصویریں. تو لوگوں نے پوچھا، انہوں نے کہا یار اسی حدیث میں تو آتا ہے کپڑے میں بنی گئی ٹھیک. تو کئی لوگ اپنی طرف سے بھی جب دین کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں تو کام ہوتا خراب. بات کو صحیح رکھنا چاہیے. کتا بھی دیکھیں نا، کتا ساتھ ہی ذکر ہے مگر 3 کتوں کی اجازت بھی دی ہے. اس شکار کے لیے، گھر کی رکھوالی کے لیے، کھیتی کی حفاظت کے لیے رکھتا. پھر کوئی بات نہیں، پھر فرشتے آتے ہیں. یہ اسی حدیث میں حضور نے ہاں بالکل ٹھیک. ماشاء اللہ بڑی خوشی ہوئی. اللہ آپ سب دوستوں کو خیر سے رکھے. یہ دن ہم سب کے لیے مبارک کرے، پاکستان کو مستحکم کرے. اللہ تعالیٰ جو اس کے بارے میں برا سوچتے ہیں سب کو اللہ ہدایت دے. بٹکے ہوئے تو ان کو لوگوں کے نا دشمن کے ایجنٹ بننے سے روکے. مولانا ایک طرف تو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ان ذرائع کو استعمال کرنا چاہیے دین کی تبلیغ کے لیے، کیبل یا الیکٹرانک میڈیا کو، اور خیر کے حصول کے لیے پھر ان کے سامنے بھی آنا پڑتا ہے دیکھنے کے حوالے سے. تو مولانا دوسری طرف یہ ہے کہ ایک حساس مسلمان اب کسی بھی چینل پہ آپ بیٹھیں، خبروں کے لیے بیٹھ جائیں، تو وہاں پہ مطلب غیر محرم خواتین کے حوالے سے وہ تھوڑا سا وضاحت فرما دیں کہ یہ کس طرح سے یہ خبروں کے لیے. یہ تو بیٹا بری باتیں ہیں ان کی جو ہم اجازت نہیں دے سکتے، دین کے بالکل خلاف ہیں. اور انہوں نے یہ سوچی سمجھی سازش کی ہوئی ہے کہ عورتوں کو ضرور بٹھانا، وہ بھی بے پردہ اور پورے میک اپ کے ساتھ. علماء کو بھی رسوا کرنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ بیٹھنائیں گے تو بعد میں بہانہ بنائیں گے کہ مولوی صاحب آپ بھی لذت لے رہے ایسی بکواس کریں گے، اور اگر نہیں بیٹھیں گے تو یہی وہ چاہتے ہیں کہ علماء چھوڑ جائیں یہ میدان. اب یہی کرنا پڑتا ہے کہ اگر ایسا ہو تو پھر چلو اپنی نظر بچا کر رکھیں جتنا ہو سکے. کام یہ کرنا چاہیے اور اس کا بڑا اثر بھی ہوتا ہے. یہ بچے میرے ساتھ ہی تھے اواری ہوٹل میں نا مذاکرہ تھا. اب یہ دانشوروں نے بلائے ہوئے تھے اور کمپیئر بھی قادیانی تھا. موضوع رکھا تھا ریاست اور جہاد. بہانہ بناتے ہیں نا کہ حکومت اعلان نہیں کرتی اس لیے جہاد نہ کرو تاکہ امریکہ جو نا آسانی سے سارے ملکوں پر قابض ہو جائے. یہ ظالم حاکموں نے جب گھٹنے ٹیکے ہوئے ان سے پوچھ کر جہاد کریں، یہ موضوع تھا. اب انہوں نے بلائے تھے یہ جو بھٹو صاحب کے وزیر خزانہ ہوتے تھے، ڈاکٹر مبشر صاحب بھی تھے، جماعت اسلامی کے ڈاکٹر فرید احمد براتا تھے، یہ نجم سیٹھی تھا، اور انٹرنیشنل لا کا جو ہے بلال صوفی سپریم کورٹ میں پیش ہوتا یہ بھی تھا. 5واں میں یہ بیان کرتے. اب جو تھے نا دعویٰ والے انہوں نے کئی اور ماں پہلے اپنے متعلق کوئی بات نہیں بنتی، وہ دانشور ان کو بالکل بس کر دیتے.
اب بیچاروں کو میرا پتہ چلا، میں جہاد کا تو ہم نہیں تھا، انہوں نے کہا آپ بھی مولانا چلیں، میں گیا، بیٹھ گیا، بات شروع ہوئی، انہوں نے بیان کرنا شروع کرتے رہے، میری تو حیثیت ہی کوئی نہیں، بعد میں پتہ چلا نا انہیں، باتیں کرتے رہے، آخر میں میری باری کہ آپ بھی مفتی صاحب کو فرمائیں۔ اب انہوں نے شروع کیا ہوا تھا سب نے کہ اللہ کے رسول نے تبوک سے واپسی پر کہا تھا کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹیں۔ یہ جب پرویز مشرف نے بھی یو ٹرن لیا نا، یہ حدیث بہت پھیلائی گئی تھی کہ جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹیں، اس لیے لڑنا مرنا چھوٹا جہاد ہے، نفس کو مارنا بڑا جہاد، اس پر کرتے رہے باتیں۔ جب میری باری ہے میں نے کہا آپ سب لوگ اصحاب دانش ہیں، یہ ریکارڈ ہو رہا پروگرام ساری دنیا سنے گی، یہاں جو بات ہونی چاہیے ویلڈ ہونی چاہیے، مستند۔ یہ حدیث جو آپ لوگ بیان کر رہے ہیں، آپ کو علم ہونا چاہیے کہ جب سے یہ لکھی ہے اسی وقت سے علماء نے کہا کہ یہ بالکل جعلی بات، حضور نے کوئی نہیں فرمائی کہ رجعنا من الجہاد الاسغر، پانی پڑ گیا پھر شرمندہ۔ میں نے کہا پہلے اس کو ویلڈ کرو، ثابت کرو۔ حضور نے فرمایا بعد میں قلعہ تعمیر کریں گے کہ جہاد کون سا آ، یہ فرمایا ہی نہیں آپ نے، بالکل اللہ کے رسول کی کوئی حدیث نہیں۔ پھر باتیں ہوتی رہیں، یہ صوفی جو تھا بلال صوفی، اس نے ایک بارے میں کہا کہ مولوی کیا کرتے رہے، انہوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ شعبانی نے ایک کتاب انٹرنیشنل لا پر لکھی ہے، اس کے بعد کسی نے کوئی نہیں لکھا۔ میں نے کہا صوفی صاحب آپ نے پڑھا ہوتا تو پتا چلتا، پہلے آپ نے شعبانی کیوں کہا؟ شعبانی اسلام میں کوئی آدمی نہیں ہوا، آپ کو پتا ہونا چاہیے شعبانی ہے، یا کے ساتھ ہے عین نہیں، شعبانی نہیں شیبانی ہے، محمد بن حسن شیبانی۔ اور انہوں نے جو سیر لکھی ہے اس کی شرح المبسوط سرخسی نے 30 جلدیں لکھی، اور بعد میں امام اوزاعی اور دوسرے، آج تک آپ آ جانا دکھا دوں، دفتروں کے دفتر لکھ رہے ہیں، تازہ مسائل بھی جو ہیں کہ حکومتوں کے آپس میں معاملے اور مظاہر، ہر چیز پر بحث، پڑھتے آپ نہیں اور بیٹھ جاتے ہیں دانشور بن کر تانے دیتے ہیں علماء، شرمندہ ہو۔ پھر جو ڈاکٹر مبشر حسن کہ نہیں اسلام کی تشریح کا کسی کا ٹھیکہ نہیں، یہ ملاؤں کا ٹھیکہ نہیں، جو کوئی آدمی سمجھتا اپنے اللہ کو جا کر جواب دے گا، جو وہ اسلام سمجھے بیٹھا ٹھیک ہے، مولویوں کیا حق۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ جیسا پڑھا لکھا آدمی ایسی بات کہ کتنی گئی گزری بات، ملا کوئی خاندان نہیں کہ دوسرا اس میں داخل نہیں ہو سکتا، جیسے آپ قانون کے ماہر ہیں، آپ نے LLB کی ہے، آپ ہی دخل دیں گے نا، میں کتنا دین کا پڑھا ہوں، اگر دخل دوں گا آپ کہیں گے مولانا پہلے لا کریں آپ، ٹھیک ہے نا بات۔ میڈیسن میں اگر کوئی دخل دے، اس نے نہ MBBS کیا، آپ روکیں گے نہیں کہ جو ہے وہ پڑھا ہوا وہ بتائے گا یار کہ یہ علاج ہے کہ نہیں۔ اسی طرح جو اسلام ہے اس کے ماہرین جو ہے نا وہی ملا ہیں، بے شک آپ من نے پڑھے، کسی نے روکا، مگر بغیر پڑھے کہ کسی فن میں اگر کوئی شخص دخل دے آپ نامعقول کہیں گے ہی نہیں، ورنہ کر دیں کہ ایک جاہل آ کر نہ آئین کی تشریح کر رہے، بالکل شرمندہ ہو۔ میں نے کہا آپ لوگ کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین کہ دین میں کوئی اکراہ نہیں، جو جی چاہے کرے۔ میں نے کہا مبشر صاحب اس قرآن کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو بھرا ہوا سختیوں سے کہ چور چوری کرے اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دو، اگر وہ زنا کرے کوڑے مارو، اگر چور اور ڈاکو ایک طرف کا پاؤں اور ایک طرف کا ہاتھ کاٹ کر درختوں پر اٹکا دو، قرآن اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ قرآن کہنے لگے پھر مولانا آپ سمجھائیں کہ عہد کا کیا مطلب۔ میں نے کہا آج سمجھاؤں گا تاکہ یہ یادگار رہ جائے، لا اکراہ فی الدین کا یہ کوئی مطلب نہیں کہ مسلمان بننے کے بعد جو جی چاہے کرتے پھرو، یہ کسی کو حق نہیں ملے گا، یہ تماشا گاہ نہیں، یہ صرف ہے کہ اسلام نے داخل کرنے کے لیے ہم اکراہ سے کام نہیں لیں گے، کسی کو مسلمان بنانے کے لیے کہ تلوار رکھیں پڑھ کلمہ، یہ نہیں کریں گے۔ اور یہ بھی میں نے کہا مبشر صاحب اس لیے نہیں کہ یہ برا کام ہے، اگر ہو سکتا نا تو یہ نیکی تھی، جیسے منشیات آپ چھڑاتے ہیں، برا نہیں کرتے اس کو بچاتے ہیں، دوزخ سے بچا لینا کوئی بری بات نہیں، مگر چونکہ ایمان جبر سے پیدا نہیں ہوتا، وہ دل کی بات ہم تلوار رکھیں گے وہ منہ سے کہہ دے گا، اندر سے منافق رہے گا، اس لیے اللہ نے کہا دخول اسلام کے لیے جبر نہ کرو، باقی جب ہو جائے گا نا داخل فوج میں بھرتی لازمی نہیں، مگر جب کو ہو گیا پھر اگر وہ ضابط کی پابندی نہ کرے کورٹ مارشل تو ہوگا، پھر وہ کہے گا نہیں مجھے کیوں سزا دیتے، یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ سارے بچے ساتھ تھے، انہوں نے کہا ماشاء اللہ یا رکتے حل ہوئے۔ میں نے کہا کرتے یہ ایسے ہیں، عامر لیاقت بھی کرتا تھا، ایک شیعہ آرم بلا رہی ہے، ایک سنی، شیعہ زبردست بلا رہے نا، سنی کمزور سا، تاثر پیدا ہو گیا کہ جواب ہی کوئی نہیں ہے، جواب کیا آنا جب آدمی نہیں برایا، جواب کیا، کوئی برابر کا براؤ پتا چلے کہ علماء جو ہے یہ خالی یہ سب کچھ آپ کی یونیورسٹیاں وغیرہ پڑھے ہوئے ہیں، جانتے ہم کہ آپ کے پاس کیا ہتھیار ہے، ان کا جواب دے سکتے ہیں، مگر سیکھنے کی کوشش کرو۔ جی یہ
تو نہیں پتا کہ پہلے کیا بات ہوتی رہی ہے. میں ایک بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے پاس قرآن مجید مطلب اصلی حالت میں موجود ہے, زبر زیر کا بھی فرق نہیں ہے, جی رسول پاک کی صلی اللہ علیہ سنت جو ہے وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے, علماء کرام جو ہے وہ جمعے کو خطبے دیتے ہیں. مطلب جتنی تعلیمات اسلام کی محفوظ ہیں اتنی اور کسی مذہب کی نہیں ہے. لیکن جو نتیجہ ہے اس کے مقابلے میں کہ سب سے جو بری حالت ہے اخلاقی لحاظ سے, قانونی لحاظ سے, وہ اس وقت مسلمانوں کی ہے. ان کا نہ کوئی آگا ہے, نہ پیچھا ہے, نہ کوئی اسلام ہے, نہ کوئی اخلاق ہے, کوئی چیز نہیں ہے. اب جب ہمارے پاس تعلیمات بھی ہیں, علماء ہمیں سمجھاتے بھی ہیں, ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ہماری پستی کا سبب کیا ہے, اور ہم یہ بھی علماء کرام ہمیں بتاتے ہیں کہ کس مطلب جیسے آپ فرما رہے تھے کہ ایمان کی کمزوری ہے, ایمان کو مضبوط کیا جائے. لیکن یہ نظر کچھ نہیں آتا, نہ ایمان مضبوط ہمارا ہوتا ہے, نہ ہمارا کوئی عمل بہتر ہو رہا ہے, نہ ہمیں کوئی ایسا لیڈر نظر آ رہا ہے جو ہماری رہنمائی کر سکے. حکومتیں جو ہیں ان کے پاس ذرائع بڑے ہیں, لیکن کوئی ایسی نہیں. وہ جو غیر مسلم ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, وہ ہر چیز میں منظم ہیں, بڑے آرگنائز انداز سے وہ کام کر رہے ہیں. ہمارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہمارے کچھ چیز نظر نہیں آ رہی. اس کی کیا وجہ ہے؟ عمل بھی کیوں نہیں ہوتا؟ آپ نے جو کہا نا کہ غیر مسلموں کے پاس کچھ نہیں, یہ تو آپ کی نہیں صحیح تشخیص. ان کے پاس تو سارے ذرائع وسائل ہیں, ہمارے پاس ان کے مقابلے میں بہت تھوڑے ہیں. وہ تو چھائے ہوئے ہر چیز ان کے پاس ہے, میڈیا ہے, دولت ہے, وسائل ہیں, یہ تو انہی کے پاس ہیں. یہ تو نہ آپ کہیں کہ ان کے پاس کوئی. تعلیمات کے بارے میں آپ دیکھیں, تعلیمات جو ہے اس کو کوئی ٹچ کرتا. آپ کہتے ہیں قرآن ہے, قرآن مجید کو دیکھ لیں کہ برکت کے لیے خطبے کے آغاز میں ایک آیت پڑھ لیتے ہیں, پھر بھول کر بھی نہیں پیچھے مڑ کر دیکھتے کہ آیت کیا تھی, اس میں مضمون کیا, اس کی بجائے قصے, کہانیاں, اپنے بنائے ہوئے شعر وغیرہ, تفریح. کہ لوگ کہتے ہیں ادھر یار تماشے دیکھتے ہیں, تھوڑی دیر سے مولوی کے پاس جاگری مزہ لے آئے. کوئی نہیں. اللہ کے رسول جب خطبہ کے لیے کھڑے ہوتے پروفیسر صاحب, جو حتیٰ کہ آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی اور آواز جو اونچی ہو جاتی, اور نیچے بیٹھا میں ایسے ہی سمجھتا تھا کہ جیسے کوئی حملہ آور آ رہا ہے اور یہ شخص اعلان کر رہا ہے کہ بچ جاؤ بچ جاؤ. وہ لطیفے نہیں ہوتے. اب آپ دیکھ لیں, مجھے دکھائیں نا مسئلہ. آپ کہتے ہیں ایمان بتاتے, ایمان کہاں بتاتے؟ ایمان کی بجائے اپنے اپنے فرقے, ہر مسجد کے اوپر لکھ دیا کہ یہ بریلویوں کی ہے, یہ دیوبندیوں کی ہے, یہ شیعوں کی ہے, یہ فلاں کی ہے. کہاں ہے اسلام؟ دین یہ کہتا مسجد ساری اللہ کی. جو شخص بھی قبلہ رخ نماز پڑھا رہا, کس دین نے ہمیں اجازت دی کہ ہم سوال اٹھائیں یہ فلاں فرقے کا؟ صحابہ کرام کے آخر دور میں یہ سارے فرقے پیدا ہو گئے. اب تو کچھ نرم ہے, بہت سخت سر کاٹتے تھے. نجدہ خارجی تھا, ابن زبیر تھے, بنو امیہ تھے. 1 سال میدان عرفات میں تینوں نے اپنے کیمپ لگائے تھے, اور بالکل ایک دوسرے سے خون ریزی ان کی جاری تھی. مسلح پر کبھی وہ کھڑے ہو گئے, حضرت ابن عمر ان کے ساتھ نہیں تھے کسی کے ساتھ, مگر جب کوئی نماز پڑھاتا پڑھ لیتے. لوگوں نے کہا ویسے ساتھ نہیں دیتے. کیا فرمایا, یار مسلمانوں کی خون ریزی میں ساتھ دوں. نماز جو ہے یہ حی علی الصلاۃ, جب بھی کوئی کہے گا نماز, نماز کیوں نہ میں پڑھوں؟ نجدہ پڑھاتا خارجی, قرآن نہیں پڑھ رہا, قبلے کی طرف روک نہیں. اب یہ سب کی جب پروفیسر صاحب نہیں سمجھ میں آتا, ہر شخص لکھ رہا امام صحیح العقیدہ ہونا چاہیے. اب صحیح العقیدہ وہی کہ میرا فرقہ, بس. جب نماز ہی نہیں مل کر پڑھنی, اور دین کا کیا ہوگا؟ کافر تماشا نہیں ان کا بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ اس لیے آپ نہ کہیں کہ سب کچھ محفوظ ہے. سب کچھ محفوظ ہے الماریوں میں, ورنہ کوئی نہیں. ملاؤں کی زبان پر جھوٹی روایتیں. آپ بڑے سے بڑے عالم کو لے لیں, میں کیا نشاندہی کروں, جو اسمبلیوں میں جا کر درس دیتے ہیں نا, ان کا حال یہ کہ وہ جھوٹی حدیثیں بیان کرتے ہیں, اور جب پوچھتے ہیں مانتے ہیں. بڑے شہر کے عالم ہیں بہت مانتے ہیں کہ واقعی ٹھیک نہیں. ہم نے اخبار نویسوں کو جوید چودھری کو لکھا کہ آپ ان کا کالم شائع کیا, یہ لکھو ساتھ کہ یہ کوئی حدیث نہیں, یہ بالکل کہتے توبہ تو میں ان کے خلاف لکھ دوں. اب بت بنے ہوئے. اس لیے یار آپ یقین جانیں, نہ کہیں قرآن ہے مسجد میں, نہ حدیث ہے. نام ہے ان کا حدیث کی جگہ موضوع روایتیں, من گھڑت علماء نے چھانٹ کر پھینک دیا نا, الگ ہے شعبہ موضوعات, گھڑی ہوئی حدیثیں ہر مولوی کے پاس ہوا. شب برات آ گئی, معراج آ گیا, فلاں. کوئی خوف خدا نہیں کرتا کہ یہ تو گھڑی ہے. علماء نے نام ان کا موضوعات رکھا, اور بتایا گیا فضان دجال نے گھڑی ہے, ساتھ ساتھ نشاندہی. وہ اقبال کی بات ٹھیک ہے کہ صوفی اور مولوی دو تھے نا, وہ قوالی میں پھنس گئے, ان کو بھی قرآن ہضم نہیں ہوتا. قوال کی دھنوں پر ہی انہیں نا سرور آتا. مولوی جیس کا کہ از خطیب و دیلمی گفتارے ہو, با ضعیف و شاذ و مرسل کرے,
نہ صحیح بخاری نہ مسلم دہلوی نے لکھا، خطیب نے لکھا، یہ تو وہ لوگ ہیں جو ردی لکھتے تھے، ان کی ضعیف اور موضوع. اس لیے آپ روئیں، ماتم کریں کہ رہبر جو ہے نا وہ گمراہ ہو چکے، کہیں ان کے پاس وہ دین نہیں ہے، ورنہ یہ حشر نہ ہوتا. یہ بالکل نوحہ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. اگر مسجدوں میں ایمان ہوتا اور خطیب کے اپنے اندر بھی ہوتا تو 7 دن تو لوگوں میں بجلی بیٹری چارج رہتی، لوگ جاتے تو تقویٰ ہوتا، خوف خدا لے کر جاتے. اب کیا بحثیں کہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں، وہ کہیں جو پڑھتا پیچھے اس کے میں پتھر. 1400 سال ہو گیا یہ مسئلہ نہیں حل ہوتا کہ مفتی جو ہے اس کی نماز ہے کہ نہیں، ڈھیر لگا رہے ہیں کتابوں. اس لیے آپ نہ کہیں کہ ان کے پاس سب کچھ ہے، بس وہ کتابوں میں لکھا ہوا. مسلمانی در کتاب، مسلمانہ در گو. سچے مسلمان قبروں میں چلے گئے ہیں، اسلام کتابوں میں پڑھ رہا ہے. نہیں، آج ان کا اپنا نقصان بھی ہے، نہ لوگ آنے دیتے ہیں. اگر لوگوں کو صحیح بتائیں وہ مفتی ناراض ہو جاتے ہیں. مسجدیں ہیں وہاں بن گئے ہیں، ممبر بنے ہوئے ہیں، کوئی اس کا چیئر بنے، پریزیڈنٹ بنا. مسجدوں میں بھی کمیٹیاں وہ عالم کو دبا کر رکھتے ہیں. اگر وہ ذرا نہیں ان کی مرضی، چلو جی مولوی صاحب چھٹی. ان پڑھ جو ہے نا وہ مسجد پر قابل. عالم بیچارے کو یہ فری ہینڈ ہی نہیں ملتا کہ وہ حق بات کہ یہ تو شکر کریں. میں اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کرتا ہوں. کئی بار میں نے کہا یار میری اپنی زمین نہ ہوتی تو میں بھی ایسے ہی ہوتا کہ جو لوگ کہتے. اب آپ سنتے ہیں نا کئی سال ہو گئے، ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں کہ میں کوئی نہیں اس بات کا پابند کہ یہ حدیثوں کی مسئلہ ہے. جو بات حق ہوگی بریلویوں کی ہوگی میں اوپر کھڑا ممبر کے کہوں گا کہ احمد رضا خان کی یہ بات حق ہے اور کہتا ہوں. آپ نے سنا نہیں میں اس کو رحمت اللہ علیہ کہتا ہوں. ناراض ہوتا میں نے کہا رحمت پر آپ کا قبضہ، وہ عالم نہیں تھا، اختلاف لگ گیا. ہم بھی سمجھتے کہ بات ہے اس کی درست نہیں، مگر ہماری ساری صحیح ہے. ہم پر وہی آتی ہے. جینے دو لوگوں کو کہ جو عالم کوئی رائے پیش کرتا اس کو پڑھو، وزنی ہے تو قبول کرو، ورنہ اختلاف ادب سے کرو کہ ہمارے خیال میں یہ بات درست نہیں. بس اس سے آگے جہنمی کافر کی یہ حق کیا آپ کس نے دیا؟ وہ کلمہ نہیں پڑھ رہے. تو پہلے تو یہ وحدت امت جو میری کتاب ہے نا، مشرق مغرب میں اس کو پھیلایا، ہر جگہ تحفہ دیں کہ کوئی کلمہ ہے نا اس کو جو کافر کہے گا وہ خود کافر ہو جائے گا. کلمہ پڑھنے کے باوجود آپ اس کو کافر کہیں، آپ اس کے مسئلے کو کہیں کہ میرے خیال میں یہ بات جو ہے نا یہ صحیح نہیں معلوم ہوتی، غلط. بس کفر جو ہے کہ وہ کہے کہ میں نہیں رسول اللہ کو مانتا. اس نے کہا اس کی مسجد میں تو اشہد ان محمد رسول اللہ مناروں پر ہو رہا، اس کے بعد وہ کافر کہاں رہا؟ اختلاف کرنا یہ کہو کہ یہ بات تحقیق کی روشنی میں درست. جیسے حدیث پاک میرے بھائی نے کہ اس پر جم گیا، شمالی اقتصاد سے ویر شروع کر دیا اور بعد میں ایرانی حکومت سے بھی ٹکر، وہ امریکہ کو فائدہ ہو گیا، یہ بھی کچھ لے گئے، ایران کے بھی پیچھے پڑ گیا. اگر یہ سمجھتے یار یہ شیعت سنیت کا وقت نہیں ہے، یہ باتیں فارغ ہوں گے دیکھی جائیں گی. وہ خلیفہ صحیح بنے تھے یعنی وہ تاریخ ہے. اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، ساری دین کی باتیں مانتے ہیں. اس پر ہم اکٹھے اس کی فکر کریں جو قائم کرنا ہے. کسی نے اچھی حکومت کی ہے بسم اللہ، اگر نہیں کوئی کہتا نہیں حضرت ابوبکر عمر اچھی نہیں حکومت کی، تاریخی ہے معاملہ. اس میں دین کی کیا بات آ گئی کہ وہ مومن نہیں وہ کافر نہیں. مگر یہ پروفیسر صاحب بات ہے بڑے کھلے دل کی، کیا کروں. میری تو چونکہ عمر گزر گئی، میں قادیانیوں کا بھی سب ان کے ربا میں جا کر سب کچھ میں نے پڑھا. جانتا میں ان مولویوں کی طرح نہیں کہ جانتے کچھ بھی نہیں تبصرے کرتے رہے. جانتا ہوں کیا گمراہی ہے اور باقی باتیں کیا صحیح. پرویز کا بھی پڑھتے نہیں، کیا پرویز غلام ہے ایسا تھا. جب کہتا ہوں کوئی کتاب دیکھی ہے نہیں، مولوی کہتے ہیں وہ کافر. کرنے کی بات ہے یار، پڑھو، کچھ غلطی ہوگی وہ بھی آپ اللہ وجل بصیرت پروفیسر صاحب بات ہونی چاہیے، جو کہیں پیچھے روشنی ہونی چاہیے کہ یہ ہے دلیل بیس کی. باقی کافر وغیرہ کی باتوں میں نہ الجھیں. تو آپ یہ خیال کرتے ہیں نا کہ ان کے پاس سب کچھ ہے، کچھ نہیں. انہوں نے لپیٹ کر رکھا ہوا ہے، آپس کے فرقے ہیں، جھگڑے ہیں، کوئی محبت نہیں، پیار نہیں. چل رہا ضمناً بات آ گئی، میں آپ کی توجہ بھی دلا دوں. مولانا عیسائیت کے متعلق، قادیانیت کے متعلق، پرویزیت کے متعلق وسیع مطالعہ رکھتے ہیں. اگر کسی صاحب کے ذہن میں ان کے متعلق کوئی سوال ہو تو وہ بھی کر سکتے ہیں. محمد تھوڑے دن فتح علان پر ایک عیسائی بچہ تھا، اس نے کہا کاش میرا نام ہے، میں کرسچین ہوں، میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت ہے. میں نے کہا بیٹا آؤ تفسیر مجھ سے لو، پڑھو، سوال بھی جس نے جیتا ہے کرو، کوئی بات نہیں، آپ کھلے دل سے پڑھیں. آپ کے ذہن میں جو سوال اسلام کے بارے میں، ہم کوئی کافر نہیں کہیں گے، نہ آپ کو ماریں گے.
آپ نہیں ہے اس دین کو اگر صحیح مانتے ہیں تو آپ کو حق تسلی کرے. ایک دن آپ سارے حضرات سنیں کہ میں مسجد میں تھا تو میں اپنے حجرے کے رات باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ مسجد کے دروازے پر نا 4-5 آدمی کھڑے تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا ہم کرسچین. مجھے ہی ملنے آئے تھے. یہ بچہ بھی اٹھ کر چلا گیا کاشف. اس نے داخلہ لے لیا تھا کارسپانڈنگ اسکول میں جہاں وہ بائبل پڑھاتے ہیں نا، یہ پل کے نیچے یہ جہاں امریکن اسپتال. یہ وہاں لاکھوں مسلمان جو ہے نا لڑکے انہوں نے اپنے آپ کو انرول کرایا ہوا، مگر وہ کافر بناتے ہیں، لکھوا لیتے ہیں والدین سے کہ اگر یہ لڑکا عیسائی ہو گیا آپ کو اعتراض نہیں. مگر یہ میرے پاس بیٹھتا تھا، اس نے ناک کا بند کر جب وہ لیکچر سے کہتا بائبل میں تو یہ لکھا. انہوں نے کہا یار تجھے کیا پتا بھائی؟ اس نے کہا میرے استاد بتاتے ہیں. یہ تیرے استاد کیا میرا بتا. آگے کھڑے تھے. میں نے کہا کرسچین ہے تو کوئی بات نہیں، میری یہ مسجد میرے نبی علیہ السلام کی مسجد سے اعلیٰ، حضور کی مسجد میں عیسائی ہے. آخری دنوں میں وفد نجران 20 دن ٹھہرے. صحابہ نے متیرا کا باہر ٹھہرا تو فرمایا نہیں مسجد میں ٹھہرے، اور وہ اپنے طریقے پریئر کرتے رہے. 20 دن اپنی نماز پڑھاتے رہے فادر ان کو. ہاں، اور رسول اللہ نے ان کی باتیں سنی، خوش ہوئے. جب آ گیا میں نے قاری صاحب سے کہا لائیں بسکٹ وغیرہ اور چائے، ساتھ ان کے کھایا پیا سارا. بعد میں کہہ گیا جو دکاندار سے کہ یار ہم لیبیا بھی گئے اور دنیا کے بڑے ملک دیکھیں، ایسا آدمی نظر نہیں آیا، نہ ایسا اخلاق نہ علم. اب بیٹھ کے انہوں نے شروع کر دیا کہ ہم قرآن سے باہر نہیں بات کرنے دیں گے، حدیث نہیں پیش کرنے دیں، قرآن نہیں. چالیں ہیں ان لوگوں کی. حالانکہ عیسائی جہاں سے جیتا ہے اپنا مذہب ثابت کرے، ہم اپنا، مگر کہنے لگے قرآن سے باہر نہیں جائیں. میں نے کہا ٹھیک. کہنے لگے سورہ آل عمران میں آتا کہ عمران کی بیوی نے کہا کہ اللہ مجھے بیٹا دے گا تو میں مسجد کی خدمت کے لیے امرات عمران لکھا. تو مودودی صاحب کہتے ہیں کہ یہ عمران کی بیوی نہیں تھی، عمران موسیٰ علیہ السلام کے والد تھے، یہ ان کے خاندان کی عورت تھی. ہاں، تو عمران تو موسیٰ کے والد تھے، مگر قرآن نے کہہ دیا عمران کی بیوی. اس سے پتہ چلتا کہ یہ نبی امی جو تھا ان پڑھ، جس کو تاریخ کا پتہ نہیں، ہزاروں سال پہلے وہ گزرے ہیں. عمران موسیٰ کے والد ہے، یہ مریم کے والد کہاں سے بنے؟ قرآن سے جواب دینا، حدیث نہیں. میں نے سمجھنے کے بعد کہا کہ آپ نے پابندی لگائی کہ قرآن سے بات کریں. آپ پہلے ثابت کریں کہ قرآن میں کہیں موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران آیا. اب یہ سوال ان کے ذہن میں نہیں تھا. یہ بھی کوئی، میں نے کہا میں اب تاریخ کی طرف نہیں دوڑنے دوں گا. میں جانتا ہوں کہ ہارون کے والد جی موسیٰ کے، مگر بات جب قرآن کی ہے تو قرآن میں دکھایا نا، کہیں ذکر آیا کہ موسیٰ اور ہارون کے والد کا نام عمران تھا؟ قرآن میں نہیں. اب آپ اس میں رہ کر بات کریں. وہ کہتے پھر میں نے یہ کون عمران؟ میں کہا مولوی صاحب غلط کہتے، عمرات عمران ہے، عمران کی بیوی. اور دوسری جگہ بھی کہا مریم ابنت عمران، مریم عمران کی بیٹی. ہم کیوں بہانے کریں کہ عمران جو موسیٰ کی والد تھے؟ وہ قرآن میں نہیں، تاریخوں میں ہوگا. قرآن میں ایک ہی عمران ہے جو موسیٰ کے والد. اب چلو بات ہو گئی کہ اگر مان لیں آپ کی بات بائبل میں اور ہماری حدیثوں میں کہ موسیٰ کے والد سے عمران، پھر دوسرا سوال آ گیا کہ وہ تو پہلے گزرے. میں نے کہا پادری صاحب ہے، ایک نام جب رکھا جائے بعد میں حرام ہو جاتا کہ پھر وہ نام نہیں رکھ سکتا. لو میرے پاس یہ کم مسل کتاب میں نے نکال لی، اتنی بڑی بائبل کی شرح کہ کتنے یوسف ہیں اور کتنے یعقوب ہیں. یہ وہی یوسف اور یعقوب ہیں جو پہلے گزرے. شرمندہ. میں نے کہا نام رکھنا حرام ہو گیا. اگر پہلے کا بھی عمران نام تھا تو مریم نہیں. ہمارے پاس جو چرچ ہسٹری ہے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا آدم تک کا حوالہ ہمارے ہاں ذکر ہے کہ فلان. میں نے کہا جب وہ ہسٹری آپ لے آئیں گے نا جہاں مریم کے والد کا نام ہوگا، تمہاری کتابوں میں میری ناک کاٹ دینا. تمہارے پلے تو ہے ہی نہیں کہ مریم کون سی. یہ تو قرآن نے عزت بنائی کہ وہ پاک تھی. تمہارے ہاں ذکر ہی نہیں اس کا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی. تم کہتے ہو کہ قرآن نے. شرمندہ ہو کر گیا. پڑھنا چاہیے میرے بھائی، عیسائیوں کا مرزیوں کا علم ہونا چاہیے. حضرت عمر جن کی بات بڑی پیاری ہے. کسی نے کہا یہ تو اتنا نیک ہے کہ اس کو برائی کا پتہ ہی نہیں. آپ نے فرمایا انا للہ و انا، پھر تو یہ برائی میں پڑ جائے گا. جو جانتا نہیں وہ تو پڑ جائے گا. اس بیچارے کو جب خبر ہی پتہ ہونا چاہیے. اسی لیے قرآن توحید کے ساتھ شرک کا، ایمان کے ساتھ نفاق کا اپوزٹ چیزوں کو بیان کر سکا تاکہ پتہ چلے یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے. جی پوچھیں جو پوچھیں. صاحب کئی خطبوں میں آپ کا بیان سنا کہ قرآن پاک میں کوئی ایسا شوشہ بھی نہیں، ایک بھی جو فالتو ہو. تو صورتوں کے آغاز میں کافی جگہ مقطعات حروف آئے ہیں، حروف مقطعات. کیا یہ اسی طرح وحی کے ذریعے نازل شدہ ہیں یا بعد میں ملائے گئے ہیں؟ ان کا
کوئی مطلب نہیں بیان کیا. حافظ زبیر صاحب توبہ کسی کی مجال تھی کہ اپنی طرف سے بنا کر قرآن میں لکھ لیتا. وہی ہے اللہ کی طرف سے اترا، الف لام میم ہا میم کاف ہا، یا جو بھی ہے مقطعات اللہ کی طرف سے اترے. مگر اس بارے میں جو علماء اسلام نے یہ کہنا شروع کر دیا نا کہ اس کا معنی سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں. کچھ سے کہتے ہیں رسول اللہ کو بھی معلوم نہیں، کچھ کہتے ہیں نا یار یہ تو بات غلط ہوئی، اللہ نے پھر حضور کو بتایا کیوں؟ اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے، انہوں نے اتنی مہربانی کی نہیں، اللہ اور رسول کے درمیان راز ہے، اللہ جانتا، رسول جانتا اور کوئی نہیں جانتا. مگر سوال تو یہ ہے کہ اللہ رسول کا راز تھا تو اپنے تک ہی حضور رکھتے. قرآن میں لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ قیامت تک لوگ پڑھیں، میں بھی پڑھوں، آپ بھی پڑھیں. تو راز تھا تو راز اللہ رسول اپنے تک رکھ دے. عام کیوں کیا ہے؟ اور جواب دو کہ کیوں کسی نے سوال نہیں کیا؟ نہ کافر نے نہ مسلمان نے، آپ نے سب کو پڑھا. کہیں آتا کسی مسلم یا غیر مسلم نے کبھی یہ کہا کہ یا رسول اللہ ان کے کیا مانا؟ چلو بے شک کافر سمجھاتے کہ یہ اللہ کا راز ہے، یا کافروں کو کوئی مطمئن نہیں، سوال ہی نہیں ہوا. کہیں تفسیر میں نہیں آتا کسی نے سوال اٹھایا ہو. پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ اس سٹائل سے واقف تھے، عرب جانتے تھے کہ یہ کیا سٹائل ہے، اس لیے سوال کیا کرنا تھا. کافر بھی سمجھتے تھے کیا ہے، مسلمان بھی. بعد میں یہ پھانڈ بنا لیا کہ یہ پیر جانتا ہے سینہ بسینہ، کوئی چیز نہیں. یہ صاف سیدھی بات ہے. جیسے چیزوں کے نام رکھے جاتے ہیں نا، اسی طرح صورتوں کے نام کچھ تو اس انداز سے ہم کوئی لفظ اس میں آ گیا، عنکبوت، نمر، روح. ایک یہ ہے کہ حرفوں پر نام رکھے جاتے ہیں. آپ دیکھیں ایک پہاڑ دنیا میں ہے کہ نہیں جس کو آپ کہتے ہیں کو قاف. اب اور مانا کیا کرنا، کاف اس کا نام رکھا. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، اس کو نون کہتے ہیں. مچھلی کو عربی میں نون بھی کہتے ہیں. وَذَنْ نُونَ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، نون مچھلی کا نام. اسی طرح بعض سبق جو ہے نا، جیسے ہم لیسن شروع کرتے ہیں قائد جازم فسٹ دو، اس طرح ہی یہ صورت جب شروع ہوتی ہے نا، اسماء و صور کوئی اس میں راز نہیں ہے، صورتوں کے نام ہے عربوں کے طریقہ سے. اسی لیے جو گروپ ایسا نا کہ اس کا مضمون ایک ہی چلتا جاتا ہے، جو جیسے سب کے 1 2 3 ہوتا ہے نا، اس کے حصے ہوتے ہیں. الف لام را کئی چلتے جائیں گے، 6 7 ہوں گے، ان کا مضمون ایک ہی. آگے سے آگے بات پھیلتی جا رہی ہے. الف لام میم پہلے دونوں ہیں، آگے بھی جا کر پھر جو ہے نا سورت لقمان وغیرہ اس میں، تو جن کے نام ایک ہے نا وہ سمجھیں جیسے ایک سبق ہوتا 2 4 سبق چھوڑ کر پھر وہی آ جاتا، وہاں نمبر 2 لکھ لیتے ہیں. یہ صورتوں کے نام ہے، اس کے ساتھ کوئی شے نہیں. اس لیے نہ کافروں نے سوال کیا. اگلی آیت آپ پڑھے اس میں اشارہ آ جاتا، پہلے ذکر ہو جاتا الف لام میم کہ یہ سبق کون سا، الف لام میم. آگے آ جاتا ذالک الکتاب. ذالک کا اشارہ کس کی طرف؟ اگر کوئی چیز بیان نہیں ہوئی، یہ کتاب الہی ہے. یہ اسی لیے کہ نام سن چکے ہیں کہ یہ سب جس کا نام آپ نے سن لیا، یہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. تلک ورنہ تلک کا اشارہ کس کی طرف؟ پہلے ہو گیا ذکر کہ یہ الف لام را ہے، یہ آیتیں ہیں کتاب مبین. اس لیے یہ عربوں کے معروف طریقہ کے مطابق وہ خطبوں کے نام رکھتے تھے، پہاڑوں کے رکھتے، انہیں کوئی پریشانی نہیں. جانتے آج بھی کئی صورتیں جس کو سارے مسلمانوں ناموں سے لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں میں سورہ یاسین روز پڑھتا ہوں، نام ہی ہے سورت کے. آپ طٰہٰ پڑھتے ہیں، نام ہے بھائی اور کچھ بات نہیں. اس کا نام سپیکر کا، اب اس میں اور بحث کیا کریں؟ گھوڑا ہے، کرسی ہے. جیسے یہ پراپر ناؤن ہے، ایسے ہی عربوں کے دستور کے مطابق بعض صورتوں کے نام آخر صاحب مقطعات پر رکھیں گے، اور بعض مشترک بھی ہے، ہاں میم ہے، وہ پڑھیں گے. اسرائی صاحب کی تفسیر ان میں بات ایک ہی ہو، ایک ہی مضمون آگے سے آگے چلتا جائے گا، اس لیے ان کا نام بھی ایک ہی. الف لام میم ہے، کوئی الف لام را کئی آ جاتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم. مولانا صاحب میرا نام ابوبکر ہے اور میں جس یونیورسٹی میں انجینئرنگ کا طالب علم ہوں. ماشاء اللہ. یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں تو ہمارے ساتھ بہت سے لڑکیاں لڑکے پڑھتے ہیں جو کہ غیر مسلم ہیں، ٹھیک ہے. ان میں بہت سے لوگ، کچھ لوگ ہیں بے کلاس فیلو میں جو کہ ہندو ہیں اور کچھ ہیں عیسائی. وہ تو اپنے نام کے ساتھ یا اپنے عقیدے کے ساتھ پہچانے جاتے ہیں کہ یہ لوگ غیر مسلم ہیں. لیکن کچھ لڑکیاں ہیں ہمارے ساتھ جو قادیانی ہیں، وہ بھی اپنے حلیہ ان کا کچھ ایسا گاؤن وغیرہ ہوتا ہے کہ دور سے پہچانے جاتی ہیں کہ یہ قادیانی لڑکیاں ہیں. لیکن کچھ لوگ قادیانی لڑکے بھی ہیں جن کا کہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ لوگ قادیانی ہیں، ان کی کیا شناخت ہے، کیونکہ وہی لوگ ہمارے ساتھ مسجد میں جا کے نمازیں پڑھتے ہیں اور شاید ہم سے زیادہ وہ قرآن کی باتیں ہمیں بتاتے ہیں، ہم سے زیادہ ان کو آیات یاد ہوتی ہیں، ہم سے زیادہ ہم لوگ ان سے بحثتے نہیں ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ہم لوگوں کے پاس نالج نہیں ہے اسلام کا زیادہ. تو آپ کیا فرمائیں گے کہ ہم
ان قادیانوں خاص طور پہ قادیانیوں کو کیسے پہچان سکتے ہیں, ان سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اور دوسرے نمبر پہ سوال یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے عزیز و اقارب کی قبروں پہ جب جاتے ہیں تو قبر, کچھ لوگوں کا رواج ہے, کچھ خیال ہے کہ قبریں پکی کر دینی چاہیے. آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ قبروں کو پکا کرنا چاہیے یا کہ ان کو کچی ہی رہنے دینی چاہیے؟ کئی سوال جمع ہو گئے ہیں. پہلے وہ پکی قبروں والی بات ہی ختم ہو رہا. پکی قبریں تو اللہ کے رسول علیہ وسلم نے صاحب منع کیا کہ قبریں پختہ نہ بناؤ, ہاں, اور امت کے سارے امام بھی اس پر متفق. چاروں اماموں میں سے بھی کوئی اس کے خلاف نہیں, سب مانتے ہیں کہ یہ قبریں جو پختہ کرنی نا, اس کا اسلام میں کوئی جواز نہیں. یہ تو لوگوں نے اپنی طرف سے بعد میں شروع کر دی. قبریں تو فنا کی جگہ وہ ایسی شکستہ ٹوٹی پھوٹی ہونی چاہیے کہ آدمی جائے تو کانپ جائے کہ یہ دنیا چھوڑنی ہے. بادشاہ کا بھی ایسے ہی ہو, ولی کا بھی. مگر جب وہاں کستوری پھینکی جا رہی ہوگی, ادھر جیسے اڑایا جائے پھول, تو کیا دنیا سے جد پھرے گا آدمی کا یار مت جیتے جی تو نصیب نہیں ہوا, اب تو یہ محلوں میں رہ رہے. تو بات ساری الٹ دی کہ بجائے عبرت کے نا وہ تماشا کا بن. باقی قادیانیوں کی بات اسی لیے یہ برے ہیں, ان کو معافی نہیں دی جا سکتی کہ یہ مرتد ہوتے نا, اسلام سے نکل جاتے رہے, اعلان کر دیتے کہ ہم اسلام کو نہیں مانتے, تو ہم ان کے خلاف سخت نہ ہوتے. بالکل عیسائی ہندوؤں کی طرح رہتے. یہ ہے ان کے لیے دینی اصطلاح زندگی کی, کہ لفظ سارے اسلامی استعمال کرتے ہیں, اللہ, رسول, قیامت, آخرت, نماز, روزہ, ہیں بے دین. ان کے مفہوم بالکل اپنی طرف سے جعلی بنائے ہوئے ہیں. دھوکہ دے لفظ وہی رکھے ہیں, تشریح بالکل ان کی اٹھ دی. خاتم النبیین کہیں گے خاتم النبیین زندہ آباد, ختم نبوت زندہ آباد, دیواریں بڑی ہیں ربا میں. جب تشریح پوچھیں گے ہم کہیں گے ختم, کہ آپ کے بعد نبی نہیں. وہ کہتے ہیں نہیں, اس کا تو معنی کہ آپ کی موریں لگ لگ کر نبی بنیں گے. نبی تو جاری ہوئے ہیں. کتنا مفہوم بدل گیا. بجائے بند ہونے کے جو حضور کی پیروی کرے گا زیادہ نیک بن جائے گا, وہ آپ کی مور سے نبی بنے گا, امتی نبی بنتے چلے جائے گی. کتنا کھڑا کر دیے. اس لیے یہ زندگی جو ہے نا, ان کی توبہ بھی قبول نہیں. دوسرے کافر جو توبہ کرے وہ پتہ چل گیا کہ کافر سے آ گیا اسلام میں. یہ تو پہلے ہی نمازیں پڑھ رہے, روزے, انہوں نے کیا توبہ کرنی. ہمارے سامنے کہہ دیں گے توبہ کر رہے, یہ چیزیں جو کرنی تھی نماز روز پہلے کرتے ہیں, دھوکہ کرتے ہیں. اس لیے ان سے بہت بچنا چاہیے. ان کو چاہیے کہ بالکل یہ تو دیکھیں نا, فارم وغیرہ جو داخلے کے تھے, یہاں خانہ تھا مذہب کا, یہ ظالم حکومتوں نے وہ اسی لیے تھا کہ یہ اپنے آپ کو الگ ظاہر کریں کہ ہم احمدی ہیں یا قادیانی ہیں. مگر یہ حکومتیں ایسی نشانی کوئی نہیں پتہ چل سکتا. یہی ہے کہ آپ دیر تک ان سے ملیں جلیں گے, بیٹھیں گے, تو جیسے آپ نے کہا ہے حدیثیں پڑھتے ہیں. اب ان کا جو ہے طریقہ واردات وہ تو یہی ہے کہ پہلے شروع کریں گے کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے یار حدیث میں فرمایا نہیں تھا کہ ہر صدی میں اللہ تعالیٰ مجدد بھیجے گا, اس لیے 1400 سال میں آتے رہیں. اس صدی کا مجدد کون ہے پھر اگر مرزا غلام احمد نام اس کا بعد ملے گا؟ پہلے یہ ہے نا بنا لیں گے تمہید کہ ہر صدی میں مجدد آئے, حضور کا وعدہ تھا. اب مجدد کہاں ہے پھر صدی کا؟ ہاں, پھر ہم مجدد منوا لیں گے. مجدد ماننے کے بعد کہیں گے یار کیسی بات تم مانتے ہو کہ رسول اللہ قبر میں دفن ہے, عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چڑھے ہوئے ہیں, یہ تو تم نے عیسائیوں کو موقع دے دیا اسلام کو ذلیل کرنے. طریقے سے گمراہ کرتے ہیں. ہاں, مسلمان بھی کہتا واقعی یار رسول اللہ کے مقابلے میں عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا دیا, پھر وہ موت مسیح کا قائل ہو جاتا. پھر کہتے ہیں یہ کوئی بات ہے کہ پچھلی امتوں میں عورتوں پر بھی وہی آتی تھی, رسول اللہ کی امت میں کسی پر وہی نہیں آئے گی. یہ کوئی کمال ہے؟ یہ تو انعام ہی بند ہوگا کہ موسیٰ کی ماں کو وہی آئی, مریم کو آئی, حضور کی امت میں آئے گی نہیں. ایسے طریقے سے آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ لے جاتے ہیں اور آدمی ساتھ چلتا جاتا ہے کہ باتیں بڑی معقول. یہ تو چونکہ میرے عربی کے استاد بھی قادیانی تھے, بچپن سے میں پڑھتا رہا, ان کی چالوں کو سمجھتا ہوں, اور میرے خطبے ہی بچا سکتے ہیں, ورنہ کسی کے پاس جواب نہیں ان باتوں کا. وہ ذلیل کر دیتے ہیں کہ عورتیں پچھلی امتوں کی جو وہی آئے اور حضور کی امت کو وہی نہ آئے. کیا جواب ہے مولویوں کے پاس؟ یہی بات انہوں نے خواجہ ناظم الدین سے کہی تھی, بیچارے شرمندہ ہو, تحریک ختم نبوت چل رہی تھی, یہ ملے جا کے. انہوں نے کہا خواجہ صاحب درود شریف پڑھے نا. انہوں نے پڑھا, کہنے لگا کریں تر لیں. اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت کر جس طرح تو نے ابراہیم اور ان کی آل پر کی. کہنے لگے کیا ابراہیم اور اس کی آل پر رحمت کی تھی؟ کہا نبی بنائے تھے. انہوں نے کہا اگر اس امت میں بن نہیں نبی, دعا کیوں کرتے ہو پھر کہ ابراہیم کی آل پر جو رحمت کی تھی وہ جب حضور کی آل پر ہونے ہی نہیں تو مانگتے کیوں؟ جواب ہی نہیں آیا خواجہ صاحب, بیچارے چپ ہو گئے. اس لیے ان کی چالیں بیٹا بہت خطرناک, یہ عیسائیوں یہودیوں سے زیادہ چالاک ہیں.
ان کے لیے بڑا علم چاہیے. اور یہ جو کرتے ہیں نا طاہر قادری صاحب کراتے ہیں ختم نوعیت دیوبندی، میں ایک قادیانی کو بلا دوں گا اگر یہ جواب دے گا میرا یہاں کر ہے. ان کے پلے کچھ نہیں. برا کہنا کیا کافر ہیں بے دین ہیں، یہ نہیں، علم سے جواب دو کہ جو وہ باتیں کہہ رہے ہیں اس کا حل کرو. یہ تو میں ہوں، جب انہوں نے کہا یہ علائی اسپتال کے سامنے مصطفیٰ آباد ہے نا، اس میں ان کی بڑی تعداد ہے، اندر ایک جگہ مسجد میں نماز بھی پڑھتے ہیں، بڑے اکٹھے ہیں قادیانی. اب یہ ہمارا مدرسہ دارالقرآن، وہاں کچھ بچوں کو اغوا کر رہے تھے. وہ ایک بچہ تھا میرے جاننے والا، اس نے کہا یار بچنا ہے نا تو مولوی صاحب کے پاس چلو، یہ شیخ الحدیث وین کے بس میں نہیں. وہ لڑکے کہیں ان کا نام ہی نہیں کہ اشتہار میں آیا نام وہ کی جدوں نے. اس نے کہا یہ چھوڑو، وہ اشتہاروں کا نہیں شوقین. مجھے ملے بات ہوئی، میں نے کہا یہ کریں گے بات. کہنے لگے آپ ان سے بات کریں گے؟ ان کا خیال تھا یہ فقیر سا آدمی درویش کیا. میں نے کہا کر لوں گا بات. تو پھر رات اکٹھے ہوئے، سارے ضلع کے مربی تھے، قادیانی جو تھا خطیب یا مسجد عمر کا فضل عمر جو ہے وہ بھی تھا، اور بھی اکٹھے. جب بیٹھے نا طریقہ ہوتا بات کا، یہ اللہ کی دین ہے. میں نے انہیں بات نہیں شروع کرنی، مجھے پتا تھا چھیڑ لیں گے عیسیٰ علیہ السلام زندہ یہ مر گئے. میں نے بیٹھتے ہی کہا کہ اللہ کے بندو میں اسلام چھوڑنے لگا ہوں، میں اس دین میں نہیں رہوں گا، میری اگر کچھ مدد کر سکتے تو کرو. حیران کہنے لگے یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا یار میں کالجوں میں گیا، فلسفے پڑھے، منطق پڑھی، علماء دیکھے، فرقے دیکھے، ہندوازم دیکھا. پوری دنیا میں کوئی گروہ ایسا نظر نہیں آیا جو اپنی حیثیت کو پہچانتا اور ایمانداری سے کہا کہ میرے پاس حق ہے. فارسی بھی کہتے ہیں ہمارا خیال ہے، ہمارا ظن ہے، گمان ہے، مگر ہم نہیں قسم اٹھا سکتے کہ یہ ضرور ہے. ایک گروہ ہے جس کا دعویٰ کہ ہم ظن و خیال کی بات نہیں کرتے، ہم 100% حق کہتے ہیں کیونکہ ہم نہیں بولتے اللہ بولتا. وہ نبیوں کی جماعت ہے. ہم نے کہا یار ان کا دامن پکڑنا چاہیے. یہ گروہ جو کہتا ہم حق کہتے ہیں، یہ اس میں رائی شک نہیں. مگر بعد میں ان کا بھی جب حال دیکھا، نام نہیں لیا میں نے مرزا کا، ٹوٹ اسی پر، جب ان کا بھی حال دیکھا انبیاء کا تو پتہ چلا کہ پیش گوئی کر دیتے ہیں کہ اگر مجھے دیکھنا چاہتے میں سچائی نہیں، یہ ہے اللہ کی طرف سے اعلان کہ ایسا ہوگا، اور نہیں ہوتا تھا. تو بعد میں کہتا میں کیا کروں یار اللہ نے اپنا وعدہ نہیں پورا کیا. یہ بھی گروہ جھوٹا نکلا. اس لیے نبیوں کو کیا ماننا، میں چھوڑنے لگا ہوں نبیوں. بات ان کی سمجھ میں آ گئی کہ یہ جرم تو مرزا صاحب نے کیا. کئی پیش گوئیاں کیا جھوٹی نکلی، پھر بہانے بنائے. میں نے کہا یار ایک ہی گروہ دنیا میں یہ جھنڈا لے کر اٹھا کہ ہم جو کہتے ہیں زمین و آسمان ٹل جائیں ہماری بات نہیں ٹل سکتی، ہم اللہ کی طرف سے بولتے ہیں. مگر بعد میں یہ بھی جھوٹے نکلے، پیش گوئیاں نہیں ثابت ہوئی، اور بہانے بنانے پڑے. ہاتھ کھڑے کہنے لگے ہم نہیں جواب دے سکتے، آپ مبشر احمد سے بات کریں گے. مبشر احمد نکالوں ہے وہاں انچارج دعوت و ارشاد کا ربا. اب وہ سمجھتے یہ مولوی کہاں جائے گا. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، وقت لے لیں. انہوں نے وقت لے لیا، 2 کاروں میں گئے. ہم مسلمان بھی گئے، وہ بھی گئے. میری عزت بڑی کرتے ہیں اب بھی. قادیانی جتنے ہیں نا وہ کہتے ہیں یار عالم ایک ہی ہے، ہم نہیں کسی کی عزت کرتے، نام برا کہتا ہے، علم سے بات کرتا. چلے گا. اب ہمارے یار حدیثوں کو کوئی بات نہیں آئی. جب لوگوں نے آ کر بتایا نا کہ یہ حال مولانا نے کیا ربا میں، ان کا کہنے لگے ہاں مولوی صاحب نے پلے علم بڑا مگر انہوں نے کھانا کھانا لا مرتے رات کر دیتا تو اتنے کھانا کھا لا. میں یار اتنے گیا سی، پہلا تو دعوت سی، انہوں نے کھانا اگر پکایا سی تے رسول اللہ نے یہودیاں دا نہیں کھالا. کہا کہ میں اتنے آنا میں نہیں کھانا گل آ بنا رہی کھانا کھا لا. اتنے وہاں جب گئے نا وہاں میں نے بالکل فیصلہ بدل دیا. وہ سوال نہیں چھیڑا. میں نے کہا بشر صاحب نبی ہونا یا امام ہونا تو بڑی دور کی بات ہے. مرزا بھی مانتا ہے، قرآن بھی کہتا، ساری دنیا مانتی کہ آدمی کو سچا تو ہونا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک، جھوٹ بولنا تو گوں کھانے کے برابر ہے. مرزا صاحب نے لکھا. میں نے کہا انہوں نے پھر کتاب البریہ میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا میں ہی نہیں صرف قائل ہے، یہ اتنے بڑے وہاں محدث مفسر ہے ابن تیمیہ اور ابن قیم، وہ بھی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مر چکے. میں نے کہا بشر صاحب اگر آپ کو شوق ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام مر چکے ہیں، اس پر بحث کرنی ہے وہ بے شک کر لیں، میں اس کے لیے تیار ہوں، میں بھاگتا نہیں. مگر اب بات ہو رہی ہے صرف مرزے کی صداقت کی. تو اس نے یہ حوالہ جو دیا اب آپ نے اگر پڑھا تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنی ٹیم کو لے کر ڈھونڈیں. اور میں نے کہا میرے ایک دوست ہے عزیز احمد مرزائی، انہوں نے 15 روپے کا ٹکٹ لگا کر خلیفہ کو بھی بھیجا، طاہر احمد کو. کوئی جواب نہیں آیا کہ خلیفہ صاحب یہ حوالہ نکال کر دیں کہ کہاں ابن تیمیہ اور ابن قیم نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے.
اور میں بشر اس کے الٹا آپ کو دکھاؤں گا کہ جگہ جگہ وہ لکھتے ہیں کہ جسم سمیت آسمان پر اٹھا کے جھوٹ بولنا تھا. آپ یقین جانے 5 منٹ کے لیے سرا لے لیا. بیرک میں تھے 4 پائی، ہوش گم ہو گیا. اور بڑی دیر کے بعد اس نے اٹھ کر کہا کہ میں نے تو ان کی کتابیں نہیں پڑھی. میں نے کہا کوئی بات نہیں پڑھی، یہ لائبریری آپ کے پاس ہے، آپ کی ٹیمیں ہیں، آپ ہی لے لیں. وقت جب ملے گا نا حوالہ. خلیفہ صاحب نے تو جواب کوئی نہیں دیا، 2 بار ان کو ریمائنڈر نہیں بھیجا. اب آپ جس دن ڈھونڈیں گے مجھے اطلاع دے دیں، میں حوالہ دیکھوں. ورنہ جھوٹا آدمی امام ہو سکتا؟ اتنا بڑا جھوٹ بولا کہ یہ نا اماموں کا نام لے لو. آج تک جواب دیا. اور میرا ایک شاگرد ہے وہاں آسٹریلیا میں، زاہد، وہاں بھی قادیانی آتے تھے. اب سرخ نشان لگا دیا کہ اس کو نام مجلس میں بلاؤ. اس نے سب کے سامنے لاجواب کیا کہ پہلے مانگ کر دو نا حوالہ. اتنا جھوٹا، اور اس کو تم امام مانتے ہیں. اب کہتے نہیں زاہد کو نہ بلاؤ اور جس کو جی جائے. تو جو بچے سادہ ہوتے ہیں ان کو بیٹا یہ قابو کرتے ہیں، آیتیں سناتے ہیں، حدیثیں سناتے ہیں. کیا آیتیں حدیثیں سنانی؟ اگر وہ تیار ہیں حق سمجھنے کی، کچھ نہیں برا کہوں گا. مسجد میں لے آئے ان کے گھر میں، آپ کہیں چلیں گے. ان بچوں کو کہیں گے بیٹا جو تم نے سنا بتاؤ نا، کون سی آیتیں حدیثیں جن سے تم گمراہ ہو. جی بات ہو رہی تھی عیسائیت کے حوالے سے. جی. تو رسول خدا کا کیا مناظرہ یا مبالہ ہوا ان سے، عیسائیوں سے؟ آل عمران میں آیت مبالہ ہے، اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. ہاں بالکل میرے بھائی ٹھیک ہے یہ بات کہ بالکل آخری زمانہ جو تھا نا، اس وقت یہ وفد نجران آیا تھا جن کی میں نے بات کی کہ وہ مسجد میں ٹھہرے تھے. تو ان کے ساتھ مناظرہ ہوا، بحثیں ہوئیں، باتیں ہوئیں ساری، مگر وہ کسی بات پر نہیں آتے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں آیت اتاری کہ یہ لوگ بھی مذہبی پیشوا ہیں، ان کو مقدس سمجھتے ہیں عیسائی لوگ کہ صرف یہ عالم نہیں ہے، خدا رسیدہ، اور آپ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں. اس لیے اب بات نہ بحث و مناظرہ سے گزر کر ابتحال تک ہونی چاہیے. آج ہی کے ساتھ دعا کی جائے کہ جو فریق جھوٹا ہے نا اور خام ضد کر رہا، اس پر اللہ کا عذاب آ جائے. اس کو مباہلہ کہتے ہیں، ابتحال کہتے ہیں. یہ اتارا اور اللہ نے کہہ دیا کہ خود بھی آئیں، ان کی عورتیں بھی آئیں، ان کے بچے بھی آئیں، رسولہ بھی اپنے لائیں. تو رسول کریم علیہ السلام نے انہیں یہ آیت سنا دی، اور ساتھ ہی حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، ان چاروں کو بلا لیا. گھر تو ساتھ ہی تھا، مگر ان کو دکھانے کے لیے بلا لیا کہ میں اپنی طرف سے تیار ہوں، میری طرف سے اب کوئی سستی نہیں، یہ میرے بچے ہیں. آپ بھی جو انہوں نے کہا صبح کا ہمیں وقت دیں. صبح کو پھر وہ آپس کو رات اکٹھے ہوئے، انہوں نے آپس میں بات کی کہ یار ہماری مجبوریاں، ہماری قوم نہیں مانتی، اس لیے ہم بھی ایمان نہیں لا رہے، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ رسول تو سچا. ہم راستے میں کہتے ہیں کہ پیغمبر تو وہی ہے جو اللہ نے کہا تھا. اب اس کے مقابلے میں بد دعا کریں گے تو پھر ہماری وادی کو آگ ہی لگ جائے گی، نجران تو جل جائے گا. اس لیے کوئی بہانہ بنا کر جان چھوڑانی چاہیے. صبح انہوں نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول ہم مبالہ نہیں کرنا چاہتے، اس کی بجائے بد دعا کہ ہمارے ساتھ آپ معاہدہ کریں، جو جزیہ لگاتے ہیں نا ہم ٹیکس وہ سالانہ ادا کرتے رہیں، صلح کریں. تو یہ 4 بلائے تھے آپ نے، نہ کوئی آپ کی بیوی تھی، نہ کوئی اور تھا، صرف حسن تھے، حسین تھے، علی اور فاطمہ تھے. اسی لیے امام زمخشری لکھتے ہیں اپنی تفسیر کے شعب میں کہ یہ آیت آل ابا کی فضیلت کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ جب یہ مقابلہ آیا تھا کہ رسول کے ساتھ بد دعا میں کون شریک ہوں، تو یہ 4 ہی تھے نا. اب لوگوں کی مرضی ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں فاطمہ کوئی نہیں، فلاں نہیں، اللہ ان سے نپٹے گا. بہت ظالم ہے یہ لوگ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب میرا آپ سے یہ چھوٹا سا ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم کو، نوح کو، ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو عالمین میں برگزیدہ کیا. تو آل عمران سے کیا مراد ہے؟ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. ایک سوال یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی شب ایک میں ایک کرتے جائیں نا پھر وہ بات ساتھ ساتھ ہی ختم ہوتی ہے. تو یہ سوال میرے بھائی نے جو کیا، اس کے پس پشت یہ بات ہے کہ ہمارے یہ شیعہ دوست جو ہیں نا، ان میں یہ بات پھیل گئی ہے کہ حضرت ابو طالب جو تھے نا رسول اللہ کے چچا اور علی علیہ السلام کے والد، ان کا نام عمران تھا. اس لیے یہ ورکشاپوں کے نام بھی عمران پر رکھتے ہیں.
مگر یہ بات میں بلا جھجک کہوں گا کہ شیعہ علماء جو چوٹی کے انہوں نے خود تردید کی ہے کہ یہ بالکل غلط بات ہے. ان کا نام عمران نہیں تھا، عبد مناف ان کا حوالہ دوں گا جن سے بڑا کوئی شیعہ عالم نہیں. آپ کتابیں دیکھیں ان ذاکروں کو چھوڑیں، کوئی آل عمران نہیں تھے، عبد مناف تھے، ابو طالب تھے، سب سے بڑے بیٹے کا نام طالب تھا اس کے نام پر. اس لیے آل عمران جو ہے نا کہ حضرت ابو طالب کی اولاد کا ذکر یہ بالکل بناوٹی بات ہے، خود شیعہ کتابوں کی روشنی میں بھی من گھڑت ہے، جعلی بات ہے. یہ آل عمران وہی ہے جس کا آگے پھر ذکر آ جاتا ہے، اس کا حالت امرات عمران کہ عمران کی بیوی نے کہا کہ اللہ مجھے بیٹا دے گا تو مسیح کی، اس کا ذکر تو آ گیا کہ وہ عمران کون ہے جس کا یہ بیان حضرت مریم کے وارث ساتھ ہی بچہ اس کی بالکل اسی کے ساتھ ہے کہ وہ آل عمران کون ہے. حضرت مسیح علیہ السلام ہے، مریم ہے، اس آل عمران سے پیدا ہوئے. اور دوسرا کویشچن یہ ہے کہ ابھی شب معراج گزر کے گئی ہے، ٹھیک ہے، کچھ مولوی صاحبان ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ 7ویں آسمان پہ جبرائیل علیہ السلام رک گئے تھے. انہوں نے کہا کہ جی یا رسول اللہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا. اور بعض قرآن پاک کی تفاسیر میں دیکھا جائے تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصل صورت میں دیکھا. تو بعض مطلب یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا. تو اس میں کیا ہے کہ آیا 7ویں آسمان کے بعد جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ہے یا مطلب کیا حقیقت ہے اس کی؟ بالکل یہ پرانی بات چلی آ رہی ہے کہ معراج کی رات اللہ کے رسول علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا یا جبرائیل علیہ السلام کو اصل شکل میں دیکھا. تو یہ جب خود اللہ کے رسول نے آپ بھی کلیئر کر دیا معاملہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، ابن مسعود نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کس کی بات ہے کہ آپ نے اس کو دیکھا اور سدرۃ المنتہا کے پاس بھی دیکھا؟ تو آپ نے فرمایا انما ھا جبریل، یہ جبریل کی بات ہے کہ زندگی میں اصل شکل میں صرف 2 مرتبہ میں نے دیکھا. ایک مرتبہ زمین پر ہی میں تھا، وہ آسمان کے کنارے پر نظر آیا اور اس کے پر 600 تھے، مشرق سے مغرب تک اس نے ڈانک رکھا، اتنا اصل جسم تھا بڑا اس کا. پھر نیچے اترا، کعبہ کا حسین ہے نا پڑے، وہ آسمان کی بات نہیں اس کی کہ پھر وہ نیچے ہوا بالکل قریب آ گیا حتیٰ کہ 2 ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا. پھر وہی کی دوسری بار ہونا کہ دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا وہ آسمان. یہ خود آپ نے واضح کر کہ جبریل علیہ السلام کی بات ہے. ایک سوال تو یہ ہے قرآن پاک میں بھی آپ دیکھیں نا جہاں اللہ نے کہا کہ ہم نے سفر کرایا، وہاں اللہ کو دیکھنا ہوتا تو ذکر کرتا اس کا کہ سب سے بڑی بات، مگر وہاں بھی کر لے نور یا من آیاتنا، ہم نے یہ سفر کرایا تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں دکھائیں. جہاں پھر دکھایا کا ذکر ہے سورۃ النجم میں لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، حضور نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانی، رب کا تو ذکر نہیں کیا، حالانکہ وہ اصل بات تھی، اگر ہوتی پہلے اس کا ذکر کرنا چاہیے. جی ہاں نہیں جبریل علیہ السلام اب تو نہیں ہے ان کے نہیں، کئی مرتبہ نا ایک چیز کا پہلے کوئی ذکر نہیں ہوتا مگر اس کا ہی پھر نا ضمیر اس کی طرف چلی جاتی. جیسے سورج کا کہیں ذکر نہیں پہلے کہ وہ ڈوب گیا تھا حضرت سلیمان کے قصہ میں، مگر وہاں دیکھا کہ وہ جب گھوڑوں کا دیکھ رہے تھے ردوہا علیہ، اب ہا کی ضمیر بچہ کوئی نہیں دکھا سکتا کہ ہاں سورج کا تو ذکر ہی کوئی نہیں، ہاں مگر یہ ذکر آ گیا. زمین کا کہیں ذکر نہیں ہوتا وہاں پھر ہا کی ضمیر آ جائے. یہ قرآن سے بہت حوالے دے دیں گے. جبریل نے پھر اب حضور کی طرف وحی کی اپنے رب کے حکم سے جو اللہ نے، یہ جب آپ نے خود بتا دیا نا. یہاں پیر صاحب سے بڑی غلطی پیر کرم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حالانکہ بڑے عالم، وہ لکھتے ہیں کہ اما عائشہ نے جس آیت کا پوچھا تھا نا وہ واقعی جبریل کے بارے ہے، وہ سورہ تکویر کی آیت ہے وَهَبَ لَهُ مبین. وہ کہتے ہیں وہ تو بات ہی رکھ. میرے ساتھ بھی ایک بریلوی عالم نے یہی بات کی شیخو پورہ روڈ پر نا، وہ فیکٹری تھی کھاد کی، رات میں وہاں ٹھہرا تو پھر عالم صاحب سے بات ہے وہ لے آیا پیر صاحب کی تفسیر. میں نے کہا یار حدیث نکال کر دیکھو خود پیر صاحب کی لکھی، اس میں دونوں تو آیتیں، یہ بھی ہے وہ بھی ہے، لقد رأى من جو کعبہ کا حسین ہے وہ ساتھ ہی ہے، دونوں آیتوں کا پوچھا تھا. پیر صاحب کے ذہن میں ایک ہی آیت رہی، یہ نکل گئی کہ لکھ تو خود رہے، دونوں کا پوچھا تھا آپ نے کہا یہ جبریل کی بات. اور ایک بات بیٹا میں جو کہتا ہوں آپ سب بھی اہل دانش، اگر اللہ حضور نے دیکھ لیا نا تو حضور کی نیکیاں صفر ہو گئی. یہ پلے باندھے بات، سارا دین تو بالغیب پر کہ نیکی کرے یکشون ربہم بالغیب.
رب کو بن دیکھے نے کیا کر رہا ہے. جب دیکھ لیں گے کافر بھی تو آپ پڑھے لکھیں قرآن نہیں ہے تو اس کے ہم نے دیکھ لیا اور مان لیا, اس وقت تو کافر بھی بندے کے پتر بن جائیں گے, پھر کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کے ہاں نیکی اسی لیے قابل قدر ہے کہ اللہ کو بھی نہیں دیکھا. اس لیے یہ جو کوشش کرتے ہیں دیکھ لیا, یہ نادانی, اس سے پھر وہ ایمان بالغیب ختم ہو جائے گا. پھر تو حضور کا ایمان جو ہے وہ مجبوری کا ہو گیا, اللہ نظر ہی آ گیا, اب نیکی نہیں کرنی تو اور کیا کرنا, یہ نہیں کرنا چاہیے. مولانا سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے حوالے سے لوگوں نے مختلف ڈیفینیشن بنا لی ہیں, ہر کسی نے اپنا کرائٹیریا بنایا کہ فلاں داخل ہے اہل بیت میں, فلاں نہیں ہے. صحیح ڈیفینیشن اور صحیح کرائٹیریا کیا ہے کہ اہل بیت میں کون کون داخل ہے؟ آج کی محفل میں بہت اچھی باتیں, آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ, بالکل اچھی بات. اصل میں ایک لفظ نا مختلف مواقع پر مختلف معنوں میں استعمال ہوتا. اب زیادتی ہے کہ ایک کو لے کر نہ دوسرے کو آدمی پھر برا دیتے ہیں. اب جہاں حضور نے فرمایا کہ صدقہ زکوٰۃ ان صدقۃ لا تحل لمحمد ولا لآل محمد, یہ محمد اور محمد کی آل کے لیے حلال نہیں. اب شیعہ بھی مانتے ہیں کہ پورا خاندان بنی ہاشم اس میں داخل, یہ تو نہیں کہ صرف یہ 4 امام جو ہیں ان کو پر نہیں باقی سیدوں کے لیے حلال. اس حدیث میں سب مانتے ہیں کہ آل محمد سے مراد حضور کا پورا خاندان بنی ہاشم جتنے آپ کے قیادے کی اولاد, کسی کے لیے زکوٰۃ حلال. پوچھ لی کسی شیعہ عالم سے سنی کہ اس حدیث میں کیا مراد, یہاں آل محمد کا دائرہ بڑا ہے. یہ کون ہے؟ آل ولادت جن میں حضور پیدا ہوئے, یہ اہل بیت ولادت کہیں کس خاندان سے آپ پیدا ہوئے. ایک ہے اہل بیت سکنا کہ جہاں آپ کی رہائش ہے جن مکانوں, وہاں کون رہ رہی, وہ ازواج مطہرات, وہ بیویوں کی بات ہوگی, وہاں اور کوئی نہیں ہوگا. اس لیے حضرت فرماتی ہیں کہ ہم آل محمد پر 2 مہینے ایسے آتے تھے گھر میں چولہے میں سوائے کھجور اور پانی کے ہمارے گھر میں کچھ نہیں. یہاں آل محمد سے حضور کی گھر کی بیوی ہیں, یہ بیت سکنا ہے. اور ایک بیت پھر آ گیا نسب کہ آپ کے خاندان سے جو پیدا ہوا ہے وہ باقی بچیوں کی اولاد ہوئی نہیں ہے, فوت ہو گئے. اب دنیا میں نشان صرف حضور کی بچی حضرت فاطمہ اور ان کے بیٹے حسن حسین کا, جو ولادت کا ہے نا بیت پیدائش جو آپ سے چلی وہ حضرت ام کلثوم کا کوئی نہیں ہوا. حضرت رقیہ کا ایک بچہ ہوا چھوٹی عمر میں فوت ہو گیا. اسی طرح علی جو تھے حضرت زینب کے وہ بھی فوت ہو گئے. اولاد میں جو آپ ہے نا 3 ہو گئے. پھر اہل بیت سکنا کہ رہائش کے لحاظ کی جو وہاں آپ دیکھ لیں صورت حالات میں ان کو ہی کہا گیا کہ نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو اجازت کے بغیر, وہاں بیویاں رہتی. ایک ہے بیت جو جس سے خاندان میں آپ پیدا ہو, وہاں زکوٰۃ کے مسئلے میں سارے بنی ہاشم. اور جہاں عید کا ذکر چلے گا آپ کی اولاد کا, وہاں تو اب دنیا میں آپ کی یادگار ضرور حضرت سیدہ زہرا اور ان کی اولاد. یہ باتیں سب حدیثوں میں اگر آنکھیں کھول کر پڑھے نا پتہ چلتا جاتا کہ یہاں اس کی بات ہو رہی ہے. جو ضد کرتے ہیں وہ پھر منکر ہو جاتے. نسب ولادت اور سکنا یہ الگ الگ رکھنے چاہیے. جو باقی 3 بیٹیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ خود تو اہل بیت میں ہیں یا وہ بھی نہیں؟ نہیں اہل بیت میں وہ خود تو ہوں گے نا. ان کی بھی اولاد اگر رہتی وہ سارے اسی طرح قابل مگر فوت ہو. حضرت عثمان رضی کا ایک بیٹا عبداللہ ہوا تھا, چھوٹی عمر میں فوت ہو. زینب کا علی اور اس کی بیٹی تھی امامہ سے تو پھر حضرت فاطمہ وصیت کر گئی تھی نا کہ میرے بعد میری بانجی سے نکاح کر لینا, وہ بھی تھی یا اس سے حضرت علی کا بیٹا, اور پھر وہ سلسلے نہیں چلے. ایک سوال ہے کہ یہ اہل تشیع حضرات جو ہیں یہ عقیقہ کو کھاتے نہیں ہیں, تو کیا بات صحیح ہے؟ نہیں سارے نہیں کھاتے. یہ کہتے ہیں کہ جو ماں دودھ پلاتی ہے باپ یہ نہ کھائیں, یہ ان کا خیال ہے. باقی نہیں کہ کوئی بھی گھر کا نہ, یہ نہیں کہ سارے نہ کھائیں. یہ جو کرتا ہے نا وہ بھی اپنے علم سے بے خبر ہے. اسی لیے اگر حسن شاہ دوست نا وہ کہتے رہتے تھے, کہتے ہیں یار شیعوں کا بھی پوچھنا, مولوی صاحب سے پوچھا کرو, ہمارے ساکروں کو کیا پتہ, کیونکہ میرے پاس تو ان کی فقہ حدیث تفسیر کے دفتر, میں زبانی باتیں کسی کی نہیں مانتا. جو اصل کتاب ہے نا ان سورسز پر اعتماد کرتا ہوں کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں, کیوں بہتان لگایا جائے. باپ اور ماں کا صرف کہتے ہیں کہ جو باپ اور ماں نا اس بچے کے یہ نہ کھائیں. مولانا جیسا کہ آپ کا بھی ایک مشن ہے اتحاد امت, الحمدللہ ہم بھی جو 9 سال سے یہ کام کر رہے ہیں, ہمارا بھی بیسک جو ہے موٹو یہی ہے کہ اتحاد امت ہو. اس وقت موجودہ صورتحال جو ہے ہمارے جو عمومی مسالک ہیں ان میں جیسے اہل سنت و اہل حدیث, ان میں اختلاف ہونے کے باوجود اتنا بعد نہیں ہے, اتنی دوری نہیں ہے. لیکن اہل تشیع جو ہیں ان سے بہت زیادہ یہ دوری ہے.
تو اس وقت آپ سوال یہ ہے کہ اہل سنت اور اہل تشیع میں اتحاد کی کیا سبیل ہو سکتی ہے؟ ایشان بھائی جیسے اقبال نے کہا تھا نا گرفتار ہے ابو بکر علی اشار باز کہ ابو بکر علی میں جو پھنسے ہوئے نا کوئی عقل کرو وہ معاملہ ختم کرو کہ کسی نے اچھا کیا برا اللہ کے ہاں چلے گئے بہت تم یار جو دین اللہ کے رسول نے دیا وہ 999% تمہارا ایک ہی اخلاقیات اور حلال و حرام کیا اختلاف چھوٹے چھوٹے اختلاف اگر نماز میں آپ دیکھ لیں میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو کہتا ہوں آؤ خدا کے لیے جو نماز میں ضروری حصے ہیں جن کے بغیر نماز نہیں جن کو علماء فرض اور واجب کہتے ہیں وہ دکھاؤ شیعوں کی نماز میں نہیں مسجد الرحمان کے خارجی جان کی نماز میں نہیں سنیوں کی نماز میں نہیں اہل حدیثوں کی نماز میں نہیں اختلاف کے باتوں میں جو سنت اور مستحب ہے کوئی کہتا اگر یہ کر لیا جائے تو اچھا ہے نہ بھی کیا جائے تو کوئی بات نہیں خود وہ آپ کہتا ہے اس کے عالم کہتے ہیں جاہلوں کیا بات ہاتھ باندھنے کو سنی علماء کہتے ہیں کہ یہ اچھا کام ہے مگر امام شافعی کہتے ہیں اگر کوئی لٹکا دے اور وقار کے ساتھ کرا رہے حرکتیں نہ فضول کرے کوئی بات نہیں یہ بھی جائز اور اسی لیے امام مالک نہیں باندھتے امام اوزاعی نہیں باندھتے اتنے بڑے بڑے اہل سنت کے امام ہیں کچھ بھی نہیں مسئلہ میں کتنی نمازیں ہوں جو ہاتھ باندھ کر پڑھتا ہوں کبھی ناف کے نیچے باندھتا ہوں کبھی یہاں کچھ بھی نہیں نظر آتا سب کے حوالے موجود ہیں صحابہ نے پڑھی ہیں حضور نے پڑھی ہیں یہ بیوقوف لوگوں نے ان کو مسائل بنایا یہ کوئی ایشو نہیں ہے نماز ایشو ہے نماز کوئی گروہ کہتا نہ پڑھو اہل بیت بھی دعائی دیتے رہے صحابہ بھی رہے کہ نماز کے بغیر دین کوئی نہیں اس کی فکر کرو جو اس میں اصل حصے ہیں کہ قیام ہے فرض نماز کھڑے ہو کر پڑھنی ہوگی بلا عذر نہیں پڑھ سکتے بھائی اللہ اکبر سے شروع ہوگی الحمد شریف پڑھنی ہے سورت پڑھنی ہے پھر رکوع کرنا پھر سیدھے کھڑے ہونا پھر سجدہ کرنا درمیان میں بیٹھنا پھر سجدہ پھر تشہد بیٹھنا اور آخر میں السلام علیکم کہنا یہ سارے گروہ میں اب کہتے ہیں شیعہ سلام نہیں کرتے میں کس بیوقوف نے کہا تم وہ کہتے ہیں عالم ہو آگے تو کہتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اتنا سلام کہتا ہے تمہارا آدھا ہے اس کے مقابلے اور ہر شیعہ بھی کہتا صرف تم کہتے ہو ادھر ادھر منہ پھیرے تو پھر سلام ہے یہ کوئی بات نہیں امام مالک بھی کہتے ہیں کہ ایک ہی سلام ہے بس سیدھا ہی منہ رکھ کر آپ افریقہ چلے جائیں وہاں جتنے لیبیا وغیرہ اگر وہاں تم اہل سنت کے ساتھ ہی پڑھو گے ہاتھ چھوڑ کر پڑھیں گے اور آخر میں امام صرف منہ سیدھا رکھ کر رحمت اللہ بھی نہیں اس نے کہنا السلام علیکم بس نماز ختم ہو جائے واقعی ٹھیک ہے نماز ختم کرنے کے لیے اتنا کافی ہے آگے جوں بڑھاتے جائیں گے ثواب زیادہ مگر السلام علیکم اتنا ہی آپ بھی کبھی کہہ دینا ٹھیک ہے تو باتیں کچھ نہیں جہارت کی وجہ سے یہ لڑائیاں ہو رہی فرائض اور واجبات جو کمپلسری حصے ہیں نا سب مانتے سنت اور مستحب کا یہ بھی ہو جاتا تو اچھا کھانے کے ساتھ سلاد وغیرہ ہو تو ذرا مزہ آ جاتا نا نہ ہو تو کھانا پکانا ہی ہوتا ہے نماز کے ارکان اگر ادا ہو گئے تو نماز ٹھیک ہے سنت مستحب اگر ہو جاتا تو اچھا تھا نہیں بھی تو نماز میں کوئی خلل نہیں جی کریں بھائی بن جائیں خدا کے لیے بھائی بنے اور کفار کے مقابلے کریں مختصر کر دیتے آیت تو قرآن مجید کی ہے نا کیا لوگوں جو ایمان ہے تقوی اختیار کرو اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو وابتغوا الی الوسیلہ اب غضب یہ ہو گیا کہ اردو زبان میں جو وسیلہ تھا نا کہ کسی آدمی کو ساتھ لے کر جانا اور اس کے ذریعے کسی سے ملنا یہ ہم نے قرآن میں بھی گسیر دیا حالانکہ عربی زبان میں وسیلہ یہ نہیں عربی زبان میں وسیلہ کا مطلب قرب تلاش کرنا کہ دور نہ رہو اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرو کس طرح ہوگے برائیاں چھوڑو نیکیاں کرو یہ چیز تمہیں اللہ کا قرب نصیب کرے گی قربتاً اللہ حاصل ہوگا اللہ کا مطلب یہ تھا کہ اگر ایمان لائے ہو تو برائیوں سے بچو اور اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرو اچھے سے اچھا عمل کر کے نا بالکل قریب کم اس طرح بادشاہ جس طرح یہ میرے ساتھ بیٹھے نا محمد بادشاہ کے پاس کی کرسی جو نا المنزلۃ عند الملوک بادشاہ کے قریب کی کرسی کو کہتے ہیں الوسیلہ اس لیے حکم ہوا کہ ہمت بلند دار تھوڑے پر بس نہ کر جاؤ زور لگاتے جاؤ تاکہ زیادہ سے زیادہ تم رب کے قریب ہو جاؤ بس آیت کا مطلب یہ تھا نہ کسی پیر کی بات ہے نہ کسی بندے کے وسیلے کی نیکیاں کر کے نا اللہ کا قرب تلاش کرو باقی نیک آدمی اگر ہے نا کوئی تو اس کی صحبت بھی غنیمت جاننی چاہیے یہ کوئی بڑی بات نہیں صحبت جو اچھی بری اس کا اثر
آپ اچھے آدمی کے پاس بیٹھیں گے جو خدا سے ڈرتا ہے، نیک ہے، بات کرتا، آپ پر بھی رنگ چڑھے گا۔ اس لیے ایسی پیری مریدی کو برا بھی نہیں کہنا چاہیے، مگر جب دیکھیں کہ پیر تو جو میں پہلے نماز پڑھا رہا تھا وہ بھی اس نے چھڑا دی کہ نماز کی کیا ضرورت ہے یار، تو یہ پیر تو نہ ہوا، شیطان ہوا نا۔ جو سچے پیر تھے نا ان کی بات سن لے، بات ہو رہی تھی اہل بیت کی، جب امام صادق علیہ السلام کی وفات ہوئی، ان کے ایک شاگرد تھے ابو بصیر، وہ اس وقت نہیں تھے، وہ بعد میں ان کی بیوی کے پاس آئے ام حمیدہ کے، تو ام حمیدہ نے کہا کہ ابو بصیر کاش تم اس وقت پاس ہوتے جب امام دنیا چھوڑ رہے تھے۔ تو ابو بصیر نے کہا کہ اماں امام نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا بیٹا امام نے اس وقت فرمایا تھا کہ جو نماز نہ پڑھے اس کی تو بات ہی چھوڑو، من استخف بالصلاۃ لم تنلہ شفاعۃ، جس نے نماز کو معمولی کام سمجھا نا کہ چلو ہو جائے گا جب ہو جائے گا، اس کو بھی ہم اہل بیت کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ جس کو ذہن میں نا کہ سب سے مقدم جب وقت ہو گیا سب چھوڑو، نہ کوئی درس ہے نہ کوئی واز ہے، پہلے نماز آ گئی۔ ہاں کہا امام نے آخر وقت یہ بات کہی تھی کہ جو نماز کو معمولی کام سمجھے گا اس کو اہل بیت کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ اس لیے جو اصلی پیر تھے نا وہ تو کرتے تھے یہ کہ بے نمازوں کو نمازی بناتے تھے، ورنہ ایسے بھی دیکھیں جنہوں نے رمضان شریف میں مولانا روزے توڑوا دیے، کہا کیا روزے رکھتے پھر، یہاں ہی ہمارے جال اچھے بڑے لوگ جو دین ان کے روزے توڑا دیے کہ کیا روزے لیے پھر۔ تو یہ شیطان ہے انسان کی شکل میں، پیر نہیں۔